جی سوال کریں اپنا۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت مستند ادارہ ہے، بلکہ دارالافتاء ہے، جو لوگوں کے سوالوں پر فتوی کی صورت میں جواب دیتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے تمام جتنے بھی پیچھے سابقہ تھے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محمد کو اس کا علم جو ہے بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، لیکن اسے یہ کہا گیا ہو کہ اس کی تبلیغ امت کے لیے نہیں کرنی۔ تو آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو 1500 سال سے یہ ایک راز بنا ہوا ہے حروف مقطعات کا، آپ اس کو اس طرح کلیئر کریں کہ پھر کسی جواب کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال آپ کا اصل میں حروف مقطعات جیسے کہ سورہ البقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم، اور ایسے ہی باقی صورتوں میں آیتیں ہیں، آیات ہیں، اس جی حوالے جی سے ہے۔ بالکل جی، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان کے ہاں عقیدہ و نظریہ پایا جاتا ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جی جی اور کچھ کا یہ کہنا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان کا علم محمد کو دیا گیا ہو، لیکن محمد نے کسی وجہ سے اس کی تبلیغ نہ کی ہو، یعنی کہ اس کا مطلب عام نہ کیا ہو یا دوسروں کو نہ بتایا ہو کسی وجہ کی بنیاد پہ۔ جی جی بالکل۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، تو ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس موضوع کے اوپر بات ہو چکی ہوئی ہے کئی نشستوں میں، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج پھر سے ایک منفرد انداز سے، منفرد طریقے سے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی جی اور سب سے پہلے ہم اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جی جی اب بنیاد یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں کافی ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات مطلب کہ وہ حروف، وہ یعنی کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، بظاہر الفاظ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ کٹے ہوئے الفاظ ہیں، مطلب یہ حروف ہیں۔ حروف ہیں، جی، بالکل یعنی یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں، یہ حروف ہیں۔ حروف ہے۔ حروف ہیں۔ تو ان میں سے پہلی ایسی آیت ہے وہ سورہ البقرہ کی ہے، بالکل جسے یعنی کہ معروف ہے، ہر کوئی جانتا ہے، الف لام میم۔ بظاہر دیکھیں تو بغیر سپیس کے لکھا ہوا ہے، ایک لفظ ہے، علم بنتا ہے، لیکن اس کو علم نہیں پڑھا گیا آج تک، جی اس کو الف لام میم پڑھا گیا۔ جی جی اب اگر جو عقائدہ نظریات اور جو تصورات پچھلے 1500 سال سے چلے آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھیں تو تمام کے تمام مسلمان، خواہ کسی ہی فرقے سے، گروہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو ان کا یہی تصور ہے، یہی نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو کس کے پاس ہے؟ جی اللہ کے پاس، یعنی جس نے قرآن بھیجا، جس نے قرآن اتارا، اس کے پاس علم ہے۔ ہاں جی اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو علم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور رسول وہ کہتے ہیں جی محمد۔ بالکل ایسے ہے۔ لیکن یہاں پہلے بھی ہم بتا چکے ہوئے ہیں کہ کئی مواقع کے اوپر محمد سے یہ سوال کیا گیا کہ ایسی جو آیات ہیں ان کا معنی مطلب کیا ہے، ان کا معنی مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے، یا پھر ان کے اتارے جانے کا مقصد کیا مقصد ہے۔ ہوں تو کوئی ایک بھی موقع جو ہے وہ ایسا نہیں آیا کہ جس موقع پر محمد یہ بتا پایا ہو کہ ان میں سے کسی ایک بھی آیت کا معنی اور مطلب کیا ہے، یا پھر یہ بتا پایا ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے، بلکہ ہر موقع پر محمد نے ایک ہی جواب دیا کہ بھئی اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے، اس کا علم مجھے بھی نہیں، مجھے بھی نہیں ہے، مجھے صرف بھی اللہ نہیں کو ہے۔ ہے۔ ہاں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی تحقیق کریں گے تو آپ بلاہر اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ
الف لام میم ہو یا قرآن میں ایسے باقی جتنے بھی آیتیں ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آج تک کوئی بتا پایا ہو، خواہ وہ خود محمد ہو جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن محمد پر اترا، اس پر نازل ہوا، یا پھر اس کے بعد کوئی ایک بھی شخص فرد ایسا نہیں آیا نہ ہوا کہ جو ان کے معنی بتا پایا ہو، واضح کر پایا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اور متفقہ طور پر جو عقیدہ نظریہ جو کہ واضح کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس۔ اور جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو پھر وہاں یہ واضح کیا جاتا ہے اللہ یعنی وہ یکتا ہستی جو کہ اس وقت پیچھے پاسٹ میں ماضی میں یہ کہتے تھے کہ اوپر آسمانوں پر ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جی 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 بالکل، جی اس کا جی کوئی ثانی نہیں۔ ہاں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب اگر مزید سوال کیا گیا یا کیا جاتا تھا اللہ کے بارے میں مزید بتایا جائے کہ اللہ کیسا ہے، کون ہے، کیا ہے، تو کوئی کسی قسم کی ڈیفینیشن نہیں دی گئی۔ نہیں دی گئی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا، بنیادی طور پر اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی پہچان کا ایک فارمولہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا تھا اس قرآن میں۔ اللہ کی پہچان کا ایک فارمولہ رکھ دیا گیا تھا۔ وہ فارمولہ کیا تھا؟ وہ فارمولہ یہی تھا کہ قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں ہر آیت کے اوپر لب کشائی کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ دنیا میں کوئی بھی انسان قرآن کی کسی بھی آیت پر لب کشائی کر سکتا ہے، یعنی بات کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن میں یہ جو حروف مقطعات والی آیات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کو کوئی انسان لے کر موضوع بحث بنا سکے، اس کے اوپر بات کر سکے، اس کی حقیقت واضح کر سکے، واضح کر سکے، سوائے کس کے؟ اللہ کا، اللہ کے، جس سے اوپر کوئی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب بالکل صاف ہے کہ یہ اللہ کی پہچان کا فارمولہ بتا دیا گیا تھا، یعنی کہ جس سے اوپر کوئی نہیں، وہ ذات کیسی دکھتی ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کس وقت میں ہے، وقت کے اندر یا وقت کے باہر ہے، جہاں بھی ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی الف لام میم یا ایسی باقی جو آیات ہیں حروف مقطعات ان کا علم دے ان کا علم دے تو جان لو یہ علم اس ہستی، اس ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، جو علم دے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ ثابت ہو جائے گا، اللہ خود ہوگا نا۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل۔ جی جی، اسی کی ذات کے پاس ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں جی بالکل کلیئر ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ میں کیا بتا سکتے ہیں؟ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ تھے پیچھے اگر چلے جائیں، جب یہ قرآن کہتے ہیں جی نازل ہوا کس کے اوپر؟ جی محمد کے اوپر۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ تھے جو محمد کے جو حواری تھے ان کے سامنے یہ سوال رکھتے تھے کہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو آیات ہیں، بتاؤ ان آیات کا علم کس کے پاس ہے؟ ان آیات کا علم کس کے پاس؟ کس کے پاس ہے؟ تو اب اگر وہ یہ کہتے کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو وہ پھنس جاتے۔ کیوں پھنس جاتے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان آیات کو متعارف کرانے والا کون ہے؟ محمد ہے نا؟ ہاں، تو محمد کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ آیات اسے کہاں سے مل رہی ہیں؟ اللہ سے مل رہی ہیں۔ محمد کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا بھیجا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ
اگر محمد ثابت کر دے کہ واقعتاً وہ اللہ کا رسول ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ہم ایمان لے آئیں گے. کیسے ثابت کرنا ہے؟ ثابت اس نے ایسے کرنا ہے کہ جو آیات وہ پیش کر رہا ہے بلا شک و شبہ ان آیات کا جو معنی و مطلب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کا تو دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، لہٰذا جب یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا براہ راست اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، یہ آیات اس نے براہ راست اللہ سے لی ہیں، تو یہ ہمیں ان آیات کا معنی و مطلب بتا دے، ہم مان جائیں گے یہ واقعتاً رسول ہے، سچا ثابت ہو جائے گا. بالکل واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. اب جو محمد جی کے جی. حواری تھے، جب ان سے وہ سوال کرتے تھے، کہتے تھے کہ بتاؤ بھائی یہ جو آیات ہیں ان کا معنی و مطلب کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف اللہ کو علم ہے، وہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے. تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ اللہ کو علم ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. لیکن جسے تم اس کا رسول کہہ رہے ہو ہم نہیں مانتے کہ اس کو علم ہے. کیوں؟ اگر اس کو علم ہو تو وہ ہمیں بتا دے اور ہم ایمان لے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا یعنی اس کی دعوت یا وہ چاہتا کیا ہے، کہ یہی نہیں چاہتا کہ ہم ایمان لے آئیں. ہم بالکل ایمان لے آئیں. تو ہم تو بہت سمپل سادہ سا فارمولا رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ان آیات کا معنی و مطلب بتا دے، ہم ایمان لے آئیں گے. یعنی وہ جو تعلق کلیم کر رہا ہے کہ میرا اوپر والے سے براہ راست تعلق ہے، اگر وہ اس کا ثبوت دے دیتا ہے، اس کا ثبوت دے دیتے ہیں، ثبوت دے دیتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے. کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ بات سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اب غور کیجیے گا ذرا. اب جو اس کے حواری تھے ان کو تو لگتا تھا کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے. اور وہ بڑے خوش ہو کر اس کے پاس آتے تھے کہ فلاں فلاں جو مشرک ہیں وہ گھیرے میں آ گئے ہیں. انہوں نے ہمیں چیلنج کیا کہ اگر تم ان آیات کا معنی و مطلب ہمیں بتا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو آ کر یہ کہتے تھے کہ وہی بات ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں ذرا ان آیات کا معنی و مطلب بتائیں، یا ان کفار کو، ان مشرکین کو ان آیات کا معنی و مطلب بتائیں، تو نتیجہ کہ ان کے اوپر حجت ہو جائے گی. پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ عذاب کے حقدار ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل. اب جو رسول اللہ تھے جنہیں یہ محمد کہتے ہیں ان کا معاملہ کیا تھا وہ تو ہم پہلے بھی بار بار بتا چکے، آگے چل کے بھی باقاعدہ ویڈیوز میں آ کے بتائیں گے کہ جس کو یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس شخص کا اپنا نام کیا تھا. جب جنم ہوا تھا تو 6 سال کی عمر تک وہ اس کا کوئی اپنا نام ہی نہیں تھا، وہ ابن آمنہ کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی آمنہ کا لڑکا یا آمنہ کا لونڈا، آمنہ کا بچہ. ٹھیک ہے؟ بالکل. 6 سال کی عمر کے بعد اس کا نام رکھا گیا قسم. وہ کیسے رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا. قسم بن عبداللات. پھر یعنی کہ جب اس کا نام قسم بن عبداللات رکھا گیا تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اعتراض اٹھایا. وہ کون تھے؟ وہ جو اللات دیوی ہے اس کے عبد تھے، اس کے پوجنے والے تھے، اس کے ماننے والے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی اللات کے عبد کا بچہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا ہم جانتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اور وہ جو اس کا باپ ہے وہ اللات دیوی کا ماننے والا نہیں بلکہ وہ کسی اور بت کا ماننے والا پجاری ہے. ٹھیک ہے؟ تو یوں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ اس کا بچہ ہے. اور اس کو کیا لوگ کہتے تھے، اس کو لوگ کہتے تھے ابی کبشہ. اس شخص کو کیا کہتے تھے؟ ابی کبشہ. اب ابی کبشہ کون تھا؟ ابی کبشہ یہ جسے محمد رسول کہتے ہیں اس کی ماں کا سگا باپ تھا. اس کی ماں کا سگا باپ جسے کہتے ہیں وہب بن عبد مناف. مطلب یہ کہ جو اللات دیوی کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ قسم بن عبداللات نہیں ہے، یہ عبداللات نہیں ہے، ابن عبداللات نہیں ہے بلکہ یہ ابن ابی کبشہ ہے. یہ قسم بن ابی کبشہ. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اور ابی کبشہ کسے کہتے تھے بتایا؟ آمنہ کے باپ کو، یعنی اس کے نانے کو. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ جو مکہ والے تھے جن کو یہ مشرک کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اپنے نانے کا بیٹا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب غور کیجئے گا ذرا. اب
جب سوال ہوتا ہے اس سے ان لوگوں کی طرف سے جن کو یہ مشرکین کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اگر تو ان آیات کا معنی و مطلب بتا دے، ان آیات کا معنی و مطلب بتا دے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ثابت ہو جائے گا نا واقعتاً تیرا اس ذات، اس ہستی کے ساتھ ڈیوائن تعلق ہے، تعلق پروو ہو جائے گا۔ بالکل۔ لیکن اگر تو ثبوت نہیں دے پاتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو نے اللہ کے نام پر یہ آیات گاڑ لی ہیں، آیات تو تو نے گاڑ لی ہیں، آیات تو تو نے گاڑ لی ہیں، لیکن تجھے خود بھی ان آیات کا علم نہیں ہے۔ نہیں، بات سمجھا نہیں آ رہی؟ بالکل۔ کیوں علم نہیں ہے؟ غور کیجئے گا اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیات حروف کے لیول پر ہیں، یہ آیات حروف کے لیول پر ہیں، حروف کے لیول پر ہیں، اور ہم لوگ الفاظ کے معنی تو جانتے ہیں، الفاظ کے معنی جانتے ہیں، تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے وقت میں، ہمارے دور میں، دنیا میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو حروف کے معنی و مطلب جانتا ہو، حروف کے معنی و مطلب جانتا کے لیول پر جانتا۔ تو حروف کے معنی و مطلب کون جانتا ہے؟ بلا شک و شبہ حروف کے معنی و مطلب وہی ذات، وہی ہستی جانتی ہے جس کے سامنے حروف بنے یا جس نے حروف بنائے۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ یعنی جس نے حروف بنائے یا پھر جس کے سامنے حروف بنے، یعنی جو شاہد ہے، جو گواہ ہے حروف کا، جو وٹنس ہے، جو وٹنس ہے۔ وقت کا۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ یہ ان کا خالق وٹنس ہے۔ ہاں وہی نا، غور کیجئے۔ اب انہوں نے کہا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کب بنے، کیسے بنے، کس نے بنائے، کس نے بنائے، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو سنا ہے وہ کیا ہے، اور جو ہماری عقل بھی جو کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ سمپل سی بات ہے، اگر یہ بنائے، ہو سکتا ہے یہ جس سے اوپر کوئی نہیں، اللہ گاڈ جو ہے، ایشور جو ہے، یہ اس نے بنائے ہیں، اور اگر اس نے نہیں بنائے تو کم از کم اس کو علم ضرور ہوگا، اس کو علم ضرور ہے کہ ان کے معنی مطلب کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو شاہد ہے، وہ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ نہیں ہے، تو اگر اس نے نہ بھی بنائے ہوں، اگر اس نے نہ بھی بنائے ہوں، نہ بھی بنائے ہوں، تو پھر بھی ان کا علم اس کے پاس ضرور ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل، یہاں تک بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ بالکل واضح ہو گئی۔ تو اب ان کا، جن کو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ تو نے، یعنی تیرے ہاتھ ایک چیز لگ گئی ہے، تیرے ہاتھ ایک چیز لگ گئی، لگ گئی، جو کہ دینے والے نے، یعنی جس کی ہے، اس نے اپنی رضامندی سے، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے تجھے نہیں دی، بلکہ تو نے چوری کر لی ہے، تو نے چوری کر لی۔ بات سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی جی، اب یہ ان کے ساتھ بحث کرتا تھا مثال کے اوپر، آگے سے یہ سوال کرتا تھا، کہتا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ جس سے اوپر کو نہیں، تم خود اللہ کو مانتے ہو، یعنی اللہ کا کنسپٹ تصور اس نے پیش نہیں کیا، اس نے متعارف نہیں کیا، پہلے سے اللہ موجود تھا۔ جن کو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، وہ سب کے سب پہلے سے اتفاق کرتے تھے کہ ایک سب سے بڑی ہستی ہے جو کہ اللہ ہے، اور پھر اس کی بیوی، کچھ کہتے تھے اس کی بیوی بھی ہے جو کہ اللات ہے۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ بیوی اس کی اللات دیوی ہے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ جی جی، اب جب اس کی بحث ہوتی تھی تو یہ خود کیا کہتا تھا کہ تم خود بتاؤ کہ اللہ جس سے اوپر ہستی کوئی نہیں، جس کے اوپر ذات کوئی نہیں ہے، تو اس سے شے کیسے لی جا سکتی ہے؟ کوئی لے سکتا ہے؟ جی، نہیں، سمجھ آ نہیں آ رہی؟ کوئی چوری کر سکتا ہے؟ تو آگے سے ان کا یہ کہنا ہوتا تھا، وہ آگے سے اس کو کہتے تھے کہ تو بے فکر ہو جا، یہ جو تو دلائل ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے نا، یہ تیرے دلائل کسی کام کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ العزیز الحکیم ہے، وہ اپنا کام پوری حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا وہ کہتے تھے کہ ایک مچھوارا جب مچھلی پکڑتا ہے تو مچھلی کیسے پکڑتا ہے؟ بتائیں جی؟ کانٹا لگا کے، کانٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا جو مچھلی کو اچھا لگتا ہے، مچھلی کا فیوریٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل، نوارا لگاتا ہے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی، نوالا لگاتا ہے۔ ہاں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا تھا، وہ آگے سے کہتے تھے، غور کیجئے گا ذرا، کہ جو جس سے اوپر کوئی نہیں ہے، جو اللہ ہے، الالہ ہے، جس سے اوپر کوئی نہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ العزیز الحکیم ہے۔ وہ جیسے ایک مچھوارا مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، ایسے ہی وہ کیا کرتا ہے،
وہ اپنے دشمنوں کا شکار کرتا ہے، یعنی جو بھی اس کے شریک بنتے ہیں، جو بھی اس کے شریک بنتے ہیں، وہ ان کا شکار کرتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ مچھوارا مچھلی کا شکار کرتا ہے. سمجھا نہیں آ رہی؟ تو ہاں، اللہ جو ہے وہ کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے تو رکھ دیتا ہے، سامنے تو رکھ دیتا ہے، اور وہاں تک رسائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں سے آپ جب لوگے تو آپ بغیر اجازت کے لے کر بھاگو گے. بالکل ایسی جیسے کہ کسی بندے کا باغ ہے، کسی بندے کا باغ ہے، وہ اپنے باغ کا مالک ہے. اب باغ کا جو مالک ہے اگر ادھر ادھر ہو جاتا ہے یا مان لو آرام کرتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چور آتے ہیں باغ میں اور وہ چوری پھل اتار کر لے جائیں. اب بلا شبہ وہ پھل اسی باغ کے ہیں، وہ پھل اسی باغ کے ہیں، یعنی وہ جو باغ کا مالک ہے اسی کے درختوں کے ہی پھل ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پھل اس نے خود دیے ہیں، یہ پھل اس نے اپنی مرضی سے دیے. سمجھا نہیں؟ اپنی مرضی سے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یعنی اگر کوئی اس باغ کے پھل لے کر آتا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس باغ والے نے اس کو دے کر بھیجا ہے. سمجھا نہیں آ رہی؟ وہ پھل دے کر بھیجا ہے. عین ممکن ہے کہ جو ان پھلوں کی بنیاد پر باغ کے مالک کے ساتھ اپنا تعلق کلیم کر رہا ہے وہ کوئی چور ہو، وہ کوئی چور ہو، یعنی وہ گیا اور وہاں سے پھل چوری کر کے لے آیا اور آ کر کیا کہتا کہ دیکھو یہ پھل میرے پاس ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا باغ کے مالک کے ساتھ گہرا تعلق ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ میرا یار ہے، میرا دوست ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل جی جی ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ان کا، جن کو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، جیسے کہ جسے یہ ابو جہل کہتے ہیں، اس نے آگے سے یہ کہا کہ دیکھ، سمپل سی بات ہے، بہت سارے شیاطین ہیں جو آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں، بہت سارے شیاطین ہیں جو آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں. آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں. اب آسمانوں پر چڑھ تو جاتے ہیں، آسمانوں پر جو چل رہا ہے وہاں کی خبریں تو لے آتے ہیں، لیکن ان کو ان خبروں کے پیچھے چھپی ہوئی اصل حقیقت کا علم نہیں ہوتا. سمجھا نہیں آ رہی؟ وہ آسمانوں سے کچھ نہ کچھ چرا کر تو لے آتے ہیں، آسمانوں سے کچھ نہ کچھ چرا کے تو لے آتے ہیں، لیکن ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا. کیا لے آئے ہیں، یہ کیا لے آئے ہیں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی تو جسے یہ ابو جہل کہتے ہیں، اس کا یہی اعلان تھا، یہی کہنا تھا کہ تو صرف یہ ثابت کر دے کہ تو کوئی جن نہیں ہے، تجھے جنات نہیں چمٹے ہوئے، تیرا واقعتاً اس ہستی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، اور یہ آیات اسی نے تجھ کو دی ہیں، یہ آیات اسی نے تجھ کو دی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ایمان لے آؤں گا، میرے پیچھے باقی سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے. اچھا، اس سے تھوڑا سا پیچھے سوال یہ پیدا تھا کہ اس کو یہ آیات بنانے کی، گڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو آیات ہیں یہ بنانے کی، پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غور کیجیے گا ذرا. وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جب بحث و مباحثہ ہوتا تھا کن کے ساتھ، جن کو یہ مکہ والے کہتے ہیں، مکہ کے مشرکین کہتے ہیں، جب ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا تھا تو یہ عام آیات پیش کرتا تھا. آیات مطلب شاعری پیش کرتا تھا، جو کہ آگے قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے. تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ یہ شاعری تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ شاعری تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے، غور کیجئے گا ذرا. جی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہر دوسرا، ہر تیسرا بندہ ایگزیکٹ ایسی ہی شاعری کرتا تھا جو آپ کو قرآن میں نظر آ رہا ہے. خود حوالے موجود ہیں کہ لکھ کے کعبے پہ لٹکا دیتے تھے، دروازے پہ. ہاں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بالکل. یعنی اس وقت اس طرح کی شاعری ایک معمول کی بات تھی، ایک معمول کی بات، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. یہ آپس میں بات بھی اسی طرح کرتے تھے، اسی شاعری میں. بالکل ٹھیک ہو گیا نا؟ ایسا ہی. اور اس وقت یہ وسیع لٹریچر موجود تھا ایسی شاعری کا.
جب لڑتے تھے آمنا سامنا جنگوں میں کرتے تھے تو ایسی ہی شاعری میں ایک دوسرے کو جواب دیتے تھے، ایک دوسرے کو للکارتے تھے، للکارتے تھے، ایک دوسرے کی شان قصیدے پڑھتے تھے، ایک دوسرے کی شان میں ایک دوسرے کی کوئی قصیدے گاتے تھے، ایک دوسرے کی مخالفت پر ایسی ہی آیات لکھتے تھے، پوری پوری نظمیں لکھتے تھے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، پوری پوری کتابیں لکھ ڈالتے تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب غور کیجئے گا، اب جب اس نے یہ آیات بنا کر پیش کرنا شروع کی تو آگے سے اعتراض یہ اٹھا کہ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام تجھے آسمان سے، وہ جو سب سے اوپر ہستی ہے اس کی طرف سے آ رہا ہے، تو پھر تو ایسا کر، تو کوئی ایسی شے پیش کر کہ جس سے واقعتاً ثابت ہو جائے کہ تیرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایسی آیات ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو عام ہے، یہ سب کچھ عام چل رہا ہے، تو ایسی آیات لے کر آ کہ جن آیات کا معنی و مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، کوئی بھی نہ جانتا۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اب انہوں نے یہ چیلنج رکھا، چیلنج رکھا، اب اس نے اس چیلنج کو توڑنا تھا، اس چیلنج کو توڑنا تھا، تو مراقبے کرتا تھا، دھیان لگا تھا۔ اب اس کو آئیڈیا آ گیا۔ آئیڈیا کیا آ گیا؟ آئیڈیا یہ آ گیا کہ الفاظ کی صورت میں تو شاعری سب کر رہے ہیں، الفاظ کے روپ میں شاعری تو سب کر رہے ہیں، اور الفاظ کی صورت میں کوئی بھی شاعری کی جائے گی، کچھ بھی لکھا جائے گا، ان کے سامنے کچھ بھی لا کر رکھا جائے گا تو الفاظ کے معنی تو ان کو بھی آتے ہیں، جوڑ تو یہ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اعتراض وہیں کا وہیں قائم رہے گا، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ میرے پیچھے نہیں چلیں گے، تو کیا کیا جائے؟ اس کو آئیڈیا آیا کہ میں ایسے الفاظ پیش کرتا ہوں، ایسے الفاظ پیش کرتا ہوں جو الفاظ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، جو معاشرے میں، سوسائٹی میں الفاظ مروجہ یوز میں ہے ہی نہیں، مروجہ یوز میں، استعمال میں نہیں ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ جیسے کہ مان لو آج آپ ایسا کرو کہ حروف تہجی آپ کے سامنے ہیں، آپ ایسے الفاظ جوڑ توڑ کر کے بنا لو کہ جو الفاظ پہلے سے اپنا وجود نہیں رکھتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو کبھی استعمال میں آئے ہی نہیں، جو کبھی استعمال میں آئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بالکل ایگزیکٹ اس نے یہی کیا، اس نے ایسے الفاظ بنا لیے۔ اب جب اس نے یہ الفاظ غور کی جگہ، جیسے کہ الف لام میم ہے، یہ ان مشرکین کے سامنے رکھا، جسے کہتے ہیں چیلنج کے طور پر اپنے حواریوں کے ساتھ۔ دوسری طرف ابو جہل سردار، جسے کہتے ہیں ابو جہل جو ہے وہ سردار تھا، جس کو انہوں نے اس کا نام ابو جہل رکھا، ورنہ اس کا نام عمر تھا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا؟ جی عمر بن العاص، وہ العاص کا پتر تھا، ٹھیک ہے، عمر اس کا نام تھا، صحیح ہو گیا؟ انہوں نے اس کو ابو جہل کا نام دیا۔ اب غور کیجئے گا، اب یہ اپنے چیلوں کے ساتھ خوشی سے ناشتہ کوتا ہوا کہا اب ہم ان کو جواب دیں گے، اب ثابت ہوگا، یہ خود گواہی دیں گے کہ یہ واقعتاً اوپر والے کا کلام ہے، اس ہستی کا کلام ہے، اس کی طرف سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا جناب پیش کیا جائے گا؟ کہتا ہے دیکھو میں جب پیش کروں گا پھر تمہیں بھی پتا چل جائے گا۔ پیش کیا سامنے جناب آیت لکھ کر، جسے یہ ابو جہل کہتا ہے، اس کے سامنے پیش کی، جن کو یہ مشرکین کہتے ہیں، مشرکین مکہ، ان کے سامنے پیش کی۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وہ یہی آیت تھی جسے کہتے ہیں الف لام میم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جب سامنے پیش کی تو غور کیجئے گا ذرا، آگے سے سوال کیا کہ اے عمر، یعنی عمرو، یا مان لو جی ابو جہل، اے تو بتا ذرا یہ کیا ہے؟ یہ وحی آئی ہے مجھے وحی آئی ہے، بتا یہ کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی علم۔ کیا ہے؟ علم۔ یہ آگے سے ہنستا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو پتا چل گیا جی، اس کو تو یہ نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ یہ علم نہیں، یہ الف لام میم ہے۔ یہ کیا ہے؟ الف لام میم۔ اب سامنے والا تو مقابلہ کر رہا تھا نا، اب وہ ایسے سجدہ کر لے گا، مان جائے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ الف لام میم ہے، میں مانتا ہوں یہ
الف لام میم الف لام میم ہے، اور میں ایمان لے آؤں گا، شرط کیا ہے؟ اور سارے کے سارے میرے پیچھے جو کھڑے سارے ایمان لیں گے، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے اب تو یعنی الف لام میم کا معنی بتا دے، حرفی لیول پہ معنی بتا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جسے ابو جہل کہتے ہیں، جن کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ واقعتاً اب پتہ چلے گا کہ یہ رسول ہے یا یہ کذاب ہے، مکار ہے، فراڈی، ایک شیطان جن ہے. جی واقعتاً اس کی طرف جناب جبریل آ رہا ہے یا کوئی جن آ رہا ہے جس کو جن چمٹا ہوا ہے، واضح ہو جائے گا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو حروف کے معنی و مطلب جانتا ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کسی کے پاس بھی چلے جاؤ، کوئی بھی آپ کو حروف کے معنی و مطالب نہیں بتا پائے گا. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ بالکل جی جی. الفابیٹ کے حروف کیا الفابیٹ کے معنی نہیں بتا پائے گا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کے معنی یا تو جس نے یہ زبان بنائی وہ بتا سکتا ہے، یا پھر جو گواہ ہے، جس کی آنکھوں جس کی نظروں کے سامنے بنی ہے وہ بتا سکتا ہے. اگر تو یہ زبان یعنی یہ حروف اللہ نے بنائے ہیں، زبان اللہ نے بنائی ہے، تو اس کا مطلب ہے اسی کو علم ہے. اور اگر اس نے نہیں بھی بنائی یہ زبان یا حروف، اس نے نہیں بھی بنائے، تو پھر بھی وہ گواہ ہے، وہ شاہد ہے، اس کی نظروں کے سامنے بنے ہیں، اس کو علم ہے، اس کو علم ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. لہٰذا اب تو کیا کر، تو ثابت کر دے کہ تیرا تعلق واقعتاً اس ہستی، اس ذات کے ساتھ ہے جس کو ہم اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، جانتے ہیں، جس سے اوپر کوئی نہیں، جو ساتویں آسمان سے بھی اوپر اپنے عرش پر بیٹھا ہے. جی آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل جی جی. یعنی اب تو نے اپنا ڈیوائن تعلق ثابت کرنا ہے، اپنا تعلق واقعی میں ثابت کرنا ہے. اب یہاں پر آ کے یہ اب زور لگانا شروع ہوگا، مراقبے، تو پورا زور اب بے بس ہونا شروع ہو گیا. جب بے بس ہونا شروع ہو گیا تو اب آوازیں اٹھنا شروع ہوگی، دیکھا کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کو جنات جن چمٹے ہوئے ہیں، یہ مجنون ہے، جی یہ اقتدار کا بھوکا ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے اس کے اوپر اس کا قبضہ ہو جائے، نذرانے اس کو ملیں، یہ یہاں کا سردار بن جائے. سمجھ آ رہی؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ بالکل جی جی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے جو اپنے ہی ماننے والے تھے، اس کے اپنے جو چیلے تھے اس کے ارد گرد، اب انہوں نے بھی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں کہ ہاں یہ رسول اللہ بتاؤ کیا معنی ہے اس کا. اب ان کے اندر بھی خسر پھسر سٹارٹ ہوگی، آپس میں خسر پھسر سٹارٹ ہو گئی، کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا نا. ادھر سے مشرکین مکہ نے کہا کہ تو ان الفاظ کے یعنی یہ جو آیات ہیں ان کا معنی بتا دے، یہ آیات کا ایک ہی اس ایت کا ایک معنی بتا دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم ایمان لے آئیں گے. اب یہاں پر آ کے اب نتیجہ کا نکلا، اس نے ایک آیت اور گاڑ لی، ایک آیت اور گڑ لی اپنے چیلوں کو ورگلانے کے لیے. ٹھیک ہو گئی. وہ آیت جسے کہتے ہیں سورہ آل عمران کی 3 نمبر سورت کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 جو آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. غور کیجئے گا، بالکل یہاں پر غور کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے، یہ وحی کی ہے کہ اس نے تیرے اوپر کیا، اس نے تیرے اوپر الکتاب نازل کی ہے. اس نے کیا نازل کی ہے تیرے اوپر؟ الکتاب. اور جو الکتاب وہ تیرے اوپر نازل کر رہا ہے، اس الکتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں. اس کتاب میں کتنی آیات، کیسی آیات ہیں؟ 2 طرح کی آیات ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک ہے محکمات، محکمات یعنی بالکل واضح فیصلہ کن کہ ان کا کیا معنی مطلب ہے، تو کہا ہن ام الکتاب. تو جو محکمات آیات ہیں وہی الکتاب کی ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، ماں ہے، یعنی جن آیات کو پکڑنا ہے، جن کے پیچھے چلنا ہے، جن آیات کو سننا ہے، جن کی پیروی کرنی ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی جی. تو جو محکمات نہیں ہیں،
قرآن کی کوئی بھی آیت جو محکم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخارو متشابہات، جو باقی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ تو آگے کہا، کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے، کجی ہے جی، نفاق ہے، سمجھا نہیں آ رہی؟ جن کے دلوں میں زنگ ہے، کھوٹ ہے، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جو آیات جو متشابہات آیات ہیں ان کو لے کر فتنہ برپا کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان آیات کو لے کے خود اپنی تعویل پہنائی جائے، یعنی یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان آیات کو تعویل پہناؤں، تو میں کو فتنہ پرست تھوڑی ہوں جی، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان آیات کو تعویل پہناؤں کہ ان کا مطلب کیا ہے، حالانکہ کیا جی ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، تو جب اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہے ہی نہیں تو میں کیوں تعویل پہناؤں؟ کیوں؟ اس نے کہا اگر میں تعویل پہناؤں گا میں تو اللہ کا شریک بن جاؤں گا، میں تو اللہ کا شریک بن جاؤ، فتنہ، کیونکہ جس آیت کا یا جن آیات کا علم صرف اللہ کو ہے، اور مجھے تو بھائی اس نے منع کر دیا ہے، مجھے تو اس نے منع کر دیا ہے، سیدھا سیدھا منع کر دیا پوچھنے سے بھی کہ ان کا معنی مطلب کیا ہے، تو نہ تو میں اللہ سے پوچھوں گا اور نہ ہی میں خود سے کوشش کروں گا یہ جاننے کی کہ ان آیات کا معنی و مطلب کیا ہے۔ کیوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو اللہ کا شریک بن جاؤں گا، سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی۔ اور غور کیجیے گا، اب آگے کہتا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، کہہ رہا اور جو علم میں راسخ ہیں، علم میں راسخ یعنی اب جیسے پھل پک جاتا ہے نا، اس طرح جو علم میں پکے ہوئے ہیں، اپنی پیک کو پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ سارے کا سارا کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے، یعنی پتا ہو یا نہ ہو، محکم ہو یا متشابہ ہو، سمجھ آ رہی؟ فیصلہ کن ہو یا غیر فیصلہ کن، کسی کا آیت کا لفظ کا معنی پتا ہے یا نہیں پتا، ماننا ہے، آنکھیں بند کر کے ماننا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ رب کی طرف، اللہ کی طرف سے، یہ جی ہمارے رب کی طرف سے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ جی جی۔ وما یذکروا الا اولو الالباب، اور جناب ذکر نہیں ہے مگر کن کے لیے؟ جو اولو الالباب ہے ان کے لیے۔ اب اس وقت اولو الالباب کا یہ معنی کیا لیتے ہیں بعد میں بتائیں گے، اور اس آیت کا جو معنی و مطلب یہ آج تک لیتے رہے، جو قسم المعروف محمد نے لیا ہم وہ بتا رہے ہیں، اور پھر آگے اس نے کیا؟ آگے دعا متعارف کرائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ مطلب کیا ہے؟ غور کیجیے گا، مطلب یہ کہ انہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم پہلے گمراہ تھے، تم پہلے گمراہ تھے، اور گمراہی کے بعد تمہیں ہدایت ملی ہے، تو کیا دوبارہ پھر سے گمراہ ہونا چاہتے ہو؟ ان آیات کے پیچھے یہ عمر بن العاص جو ہے اس کے پیچھے پڑھ کے، جو مشرک ہیں ان کے پیچھے پڑھ کے دوبارہ پلٹ جانا چاہتے ہو، واپس گمراہ ہو جانا چاہتے ہو جی؟ بالکل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ دعا پڑھا کرو، تو تم کیا کیا کرو؟ جب بھی تمہارے سامنے ایسی آیات رکھی جائیں جو کہ متشابہات ہیں، جن کا علم مجھے بھی نہیں ہے، تو کیا کیا کرو؟ آگے سے یہ دعا پڑھا کرو، اور آگے ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یعنی اے ہمارے رب اس میں کچھ شک نہیں، تو کیا کرے گا؟ تو لوگوں کو کیا کرے گا؟ ایک ٹائم آئے گا، دن آئے گا جب تو لوگوں کو جمع کرے گا، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کہ ہے اپنی جو میعاد ہے، اس نے جو مدت دی ہے اس کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اس نے ایک مدت دی، اس مدت کے بعد وہ عدالت لگائے گا، وہ لوگوں کو جمع کرے گا، اپنا فیصلہ سنائے گا۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ عدالت لگائے گا، اللہ فیصلہ سنائے گا، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ مشرکین جو ہیں یہ پکڑے جائیں گے، اور تم اور تمہارا رسول فلاح پا جائیں گے۔ اس دن ثابت ہو جائے گا کہ میں واقعتاً بھیجا ہوا ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی سمجھے واقعتاً یہ آیات دونوں طرح کی اسی کی طرف سے آئی تھیں، واضح ہو رہا ہے؟ مجھے دی تھی، ہو رہا؟ کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی جی۔ اب غور کیجیے گا، اب اس نے کیا کیا
یہ نہیں کہ وہ خود مانتا تھا ایسا کوئی دن آنا ہے، ایسا کوئی ٹائم آنا ہے، نہیں، بلکہ جن کو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، وہ پہلے سے یہ مانتے تھے کہ ایک دن آنا ہے جب عدالت لگنی ہے. سمجھا نہیں آ رہی؟ جب فیصلے ہونے ہیں، جب فیصلے ہونے ہیں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی، جب نتیجہ سامنے آنا ہے. جب نتیجہ سامنے آنا ہے. آنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ ایگزیکٹ جیسے آج مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو اللہ کو نہیں مانتے، کل کو اگر اللہ نکل آیا، اللہ سامنے آ گیا، تم آخرت کو نہیں مانتے، اگر آخرت سامنے آ گئی مرنے کے بعد تو تمہارے پاس تو کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، تم تو بچو گے نہیں. ہمارے پاس تو پھر بھی بچت ہے. بالفرض غور کیجیے گا، اگر یہی زندگی ہی کل کی کل ہے، کوئی اللہ نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی آخرت کوئی آخرت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تم بچ جاؤ گے، تم فائدے میں رہو گے، لیکن کیا ہمارا نقصان ہوگا؟ ہمارا تو نقصان نہیں ہوگا. ہمارا بھی نقصان نہیں ہوگا. ہمارا بھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ ثابت ہو گیا، اگر قیامت آ گئی، اگر آخرت آ گئی، اگر موت کے بعد زندگی آ گئی، تو ہم تو پھر بھی بچ جائیں گے. کیوں؟ ہم تو مان رہے ہیں. تم کیسے بچو گے؟ تم کیسے کیسے بچ پاؤ گے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی. ایگزیکٹ یہی لاجک جو قسم ہے المعروف محمد وہ لگاتا تھا اپنے چیلوں کو. کیا کہتا تھا؟ یہی کہتا تھا کہ ہدایت ملنے کے بعد تم اگر واپس گمراہی کی طرف جاتے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے؟ بتاؤ، کیا تم خود نہیں مانتے کہ قیامت آنی ہے، حساب کتاب کا دن آنا ہے، اللہ نے عدالت لگانی ہے، فیصلے سنانے ہیں؟ مانتے ہو نا؟ جی مانتے ہو نا؟ ہاں جی مانتے ہیں. کہتے ہیں. تو پھر تم یہ بتاؤ، اگر تم مجھے رسول مان لیتے ہو، مجھے رسول مان لیتے ہو، تو تم مجھے رسول کس کی وجہ سے مانو گے؟ میری وجہ سے مان رہے ہو یا اللہ کی وجہ سے مان رہے ہو؟ اللہ کی وجہ سے مان رہے. سمجھا نہیں آ رہی؟ اللہ کی وجہ سے مان رہے ہو نا. تو جب تم میری وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے مان رہے ہو، تو کل کو جب قیامت کا دن آئے گا، فیصلے ہوں گے، تو اس وقت اگر تمہیں اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے اس ایک کذاب کو کیوں مانا تھا، جھوٹے کیوں مانا تھا، تو تم کہہ سکتے اللہ ہم نے تیری وجہ سے مانا تھا. تو اب اللہ تمہیں عذاب دے گا، جہنم میں ڈالے گا. لیکن اگر تم نے مجھے نہیں مانا اور مان کر پھر گئے، تو کل کو اگر قیامت کے دن، حساب کتاب والے دن یہ بات سامنے آ گئی، اللہ نے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں نہیں مانا تھا، تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ کیوں جی؟ میں کل کو ثابت ہو جاتا ہوں کہ رسول ہوں، اور پھر کہاں جاؤ گے؟ تمہارے بچنے کا راستہ ہے. یعنی وہی لاجک، تم اگر مجھے مان لیتے ہو تو تمہاری پانچوں گھی میں ہوں گی. سمجھا رہی ہیں؟ تمہاری پانچوں گھی میں ہوں گی. اگر میں جی جھوٹا ہوا تب بھی تم بچ جاؤ گے، اور اگر میں سچا ہوا تب بھی بچ جاؤ گے. لیکن اگر تم نہیں مانتے، اگر تم نہیں تو 50-50 نتیجہ ہے. اگر میں رسول ثابت ہو گیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرے گئے. سمجھا نہیں آ رہی؟ کچھ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب یہ دہریہ تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ یہ چلاکیاں کر رہا ہے، یہ صرف گڑھے جا رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ ایک بچے کے ہاتھ میں پنسل دو، اور بچہ اگر کوئی لکیر، یعنی کوئی کچھ بھی لکیریں پھیر دو، اس کو کچھ لکھنا نہیں آتا. چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، 1.5 سال کا، 1 سال کا، 6 مہینے کا، اگر اس کے ہاتھ میں پنسل آ جائے، بال پوائنٹ آ جائے، مارکر آ جائے، اگر لکیریں بھی لگا دے کاغذ کے اوپر، کیسی ہی وہ بھی ایگزسٹنس میں ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ بھی اپنا وجود رکھ رہا ہے. ایک ٹائم، ایک وقت ایسا ہے، اس کا بھی معنی و مطلب اسی طرح واضح ہے جیسے آج آپ کے ٹائم میں یہ کھلم کھلا واضح اشیاء موجود ہیں. سمجھا نہیں آ رہی؟ جی جی. یعنی سمجھ آ رہی؟ جو بھی ہم دیکھ رہے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر غور کیجئے گا، آپ ایسے ایک دوسرے وقت میں چلے جاؤ جس وقت میں موبائل نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، اس وقت میں کوئی بندہ کیا کرتا ہے، چلاکی کر کے حروف کو جوڑ کے لفظ موبائل بنا لیتا ہے. لفظ موبائل، میم واو بے الف حمزہ اور لام بنا لیا اس نے لفظ موبائل بنا لیا. اس وقت کوئی موبائل یا ایسا کوئی تصور نہیں آ رہا، یہ لفظ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس کو اس کے دماغ نے کام کیا، دماغ چلا، دماغ گھوما، اور اس کو پتا چلا بھائی الفاظ تو حروف سے بنتے ہیں، تو میں کوئی ایسا لفظ بناتا ہوں جو پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرتا، پہلے سے ایگزسٹ
نہیں کرتا. اب میں پہیلی بنا کے لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو وہ کیا کریں گے, وہ اس کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے, اس کا معنی تلاش کرنے کی. ان کو تو پتا نا لفظ ہے تو وہ تکے لگانا شروع کر دیں گے, ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیں گے. لیکن مجھے پتا یہ تو میں نے بنایا ہے, اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے, مطلب ہی نہیں ہے, تو میں بعد میں کیا کہوں گا, اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے, یہ تو میں نے بنایا ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی. اس کو یہ نہیں پتا, یہ نہیں علم کہ کچھ بھی اس کائنات میں ایگزسٹنس میں ایسا نہیں ہے جس کا وجود نہ ہو. سمجھا رہی, یعنی آپ کچھ بھی بولتے ہو, کوئی حرکت کرتے ہو, کچھ بھی لکھتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, وہ اپنے اپنے ٹائم پر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر نہیں بھی وہ ایگزسٹ کر, وہ ایگزسٹ پا جاتا ہے, وہ وجود پا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب مجھے بتائیں ایک ایسا وقت جہاں پر موبائل نہیں ہے, یہ لفظ بھی نہیں ہے, لیکن ایک چلاک بندہ کیا کرتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے کہ حروف کو جوڑ کر لفظ موبائل بنا لیتا ہے. لفظ موبائل بنا لیتا ہے. تو مجھے بتائیں آج آپ کے وقت میں کیا صرف لفظ موبائل ایگزسٹ کرتا ہے, یا پھر اس لفظ کے پیچھے گراؤنڈ ریالٹی این حقیقت بھی ایگزسٹ کر رہی ہے؟ این حقیقت بھی ایگزسٹ کرتی ہے, جس سے جڑا ہوا ہے لفظ. این حقیقت کون ہے جس کو نہیں پتا موبائل کیا ہے؟ بتائیں جی. بالکل ہر کسی کو پتا ہے. واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل جی جی. اب جسے مجھے بتائیں, جسے یہ ابو جہل کہتے ہیں, ابو جہل کیا لوگوں کو, مان لو ایک لمحے کے لیے ذرا غور کیجیے گا, اس کا جو پیٹرن تھا وہ ایسا پیٹرن تھا کہ اندھو کی طرح مانو, جانور بنو, حیوان رہو, یا پھر وہ تو ایک بشر ہونے کا ثبوت دے رہا تھا. بالکل وہ تو بشر ہونے کا ثبوت دے رہا تھا. تو غور کیجیے گا, جس نے بشر ہونے کا ثبوت دیا, آگے سے آرگو کیا, سوالات کیے, جوابات مانگے, اور جب اس نے اپنے آپ کو بے بس پایا تو اس کو کیا قرار دیا؟ ابو جہل, جہالت کا باپ. کیوں؟ خود مانتا تھا کہ یہ علم میں مجھ سے بڑا ہے, مجھ سے آگے ہے, علم میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, علم میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب بھائی اس کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, تو پھر اس کو تو کیسے ابو جہل کا لقب دیکھ سکتا ہے جی؟ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل جی جی. ہاں جی بالکل. تو اب یہاں تک کیا بات سمجھ آئی؟ غور کیجیے گا. مجھے آپ خود بتائیں, اگر اس کو خود علم ہوتا ان آیات کا, تو قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہوتی, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس نے یہ آیت اس وجہ سے گڑی کیونکہ اس کے نزدیک الکتاب کیا تھی؟ یہ قرآن جو یہ خود لکھ رہا تھا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جو اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا. واضح ہو رہا ہے؟ اس کے نزدیک کتاب وہ تھی. تو جب یہ ایسی آیات گڑ بیٹھا, ایسی آیات گڑ بیٹھا, بنا بیٹھا, جن کا علم نہ اس وقت کسی اور کرتا, نہ خود اس کو تھا, تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ خود پھنس گیا. یہ مشرکین کے چیلنج ان کے ساتھ لڑتا لڑتا, مقابلہ کرتا کرتا خود پھنس گیا, اپنے ہی جال میں پھنس گیا. تو پھر اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے پینتھرا بدلا کیا, پھر ڈالا اوپر والے کے اوپر, کہا کہ اسی نے ہی میرے اوپر کتاب اتاری ہے, یہ مجھے جن نے چمٹے ہوئے, میں خود نہیں لکھ رہا, میرا اپنا دماغ نہیں گھوم رہا جی, وہی اتار رہا ہے. اور کیسی اتار رہا ہے؟ وہ 2 طرح کی آیات اتار رہا ہے. کتنے طرح کی؟ 2 طرح کی. تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں بغیر, یعنی غیب کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں, آمین کرنے والے ہیں. کون سے آمین کرنے والے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو محکم آیات ہیں ان کے ہی پیچھے جاتے ہیں, فیصلہ کن واضح آیات. ٹھیک ہے, جن کے معنی مجھے آتے ہیں, جن کے معنی بالکل واضح ہیں, مجھے آتے ہیں, تم سب کو آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آیات جو متشابہات ہیں, جن کا علم ہمیں نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, تو ان آیات کے پیچھے کون پڑتا ہے؟ جو فسق والے ہیں, یا جی, جن کے دلوں میں مرض ہیں, جو مشرک ہیں, جو گمراہ ہیں, جن کو ہدایت نہیں چاہیے جی, جو فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں جی. بالکل. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی آیات کو من پسند تعویل پہنائی جائے, ان کا کوئی مطلب ان کو پہنایا جائے جی. تو کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں؟
کیونکہ وما اور نہیں ہے یعلمو ان آیات کا علم، یعنی علم تعویلہ، ان کی جو تعویل ہے ان آیات کی، جو تعویل یعنی ان کا جو حقیقی علم ہے، ان کے پردے کے پیچھے جو اصل علم چھپا ہوا ہے، اللہ، کس کو علم ہے؟ سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. نہیں ہے. حالانکہ آگے کیا کہا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا لکھا، والراسخون فی العلم، اور جو راسخون ہیں علم میں. اس نے اس کا مطلب، حالانکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے جو علم میں راسخ ہیں ان کو علم ہے، وہ علم حاصل اگر نہیں ہے علم حاصل کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. لیکن اس نے کیا کہا، اس کا مطلب لیا، اس نے خود ہی لکھ کے خود ہی مطلب یہ لیا کہ جو علم میں راسخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے یہ ساری کی ساری یعنی دونوں طرح کی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی واضح ہو رہا ہے؟ ہو گیا یہاں تک کلیئر؟ جی جی بالکل کلیئر ہو گیا. اب غور کیجئے گا ذرا، اب مجھے خود بتائیں کہ کیا اس کو خود ان آیات کا علم تھا؟ نہیں تھا، اسی وجہ سے تو جو ہے یہ باتیں کی ہیں. ہو رہا کلیئر؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ اگر علم ہوتا تو بتاتا نا. جی علم ہوتا تو بتاتا، بلکہ الٹا اس نے کیا کیا، جب یہ ذلیل ہو گیا، جن کو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، جس کو یہ ابو جہل کہتے ہیں، اس کے سامنے جب یہ ذلیل ہو گیا تو اب اس نے اپنے چیلے بچانے کے لیے، جو اس نے اکٹھے کر لیے تھا نا، وہ ان کو بچانے کے لیے کہ اس کو چھوڑ کے اپنا بھاگیں جی، تو اس نے یہ پینتھرا استعمال کیا، یہ پینتھرا، اور پھر کہا کہ یہ تو ایمان لانے والی نہیں ہیں، یہ تو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں جی. یہ جی ہاں، گونگے بہرے ہیں، اندھے ہیں، یعنی ملامتیں کرنا شروع کر دی، تانے دینا شروع کر دیے. واضح ہو رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. اب کیا کرے، اب وہاں رہ سکتا ہے یہ مکے میں؟ نہیں، ظاہر ہے. اب چھانٹی ہو چکی تھی، جو اس کو ملنے تھے وہاں مل گئے. یعنی جسے کہتے ہیں نا، مان لو دہی میں مدانی ڈال کے اس کو پھینٹا لگایا گیا تو لسی الگ اور مکھن الگ، لسی الگ اور مکھن الگ. تو اسی طرح دو گروہ واضح ہو گئے، دو گروہ واضح ہو گیا. اب جب دو گروہ واضح ہو گئے تو اب یہ خود مکے سے باہر بھاگنا شروع ہو گیا کہ کہیں اور پناہ ملے، کسی اور مقام کو اڈا بنا کے گینگ وسیع کر کے اٹیک کیا جائے، لڑائی کی جائے. سمجھا نہیں آئی؟ پوچھنے والے بھی نہ ہوں. جہاں پوچھ تو اس نے پھر ادھر ادھر بھاگ دوڑ سٹارٹ کرنا شروع کر دی، ادھر بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دی. اب آہستہ سا ایک وقت آیا جب خبر پہنچی، جسے یہ مدینہ آج کہتے ہیں، یسرب خبر پہنچی تو یسرب اس کی ماں سے اس کے سگے بھائی موجود تھے. باپ الگ تھا لیکن ماں ایک تھی، اسی کی ماں سے، جو یہ کہتے ہیں نا آمنہ مر گئی تھی، وہ مری نہیں تھی، وہ بھاگ گئی تھی. اس نے اپنی موت کی جھوٹی خبر خود پھیلائی تھی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا ٹھیک. جب انہیں پتا چلا، غور کیجئے گا، کہ ان کا بھائی وہاں یعنی کہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اب اس کو یعنی وہ ایک گینگ بنا چکا ہے، اس کو زمین چاہیے، جگہ چاہیے، تو وہ بھی اسی کی ماں سے تھے نا. جی جی بالکل. جی سمجھ آ رہی؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے وہاں پر اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کرنا شروع کر دی، ان کے آپس میں رابطے بحال ہو گئے. ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ بالکل. جی 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 تو بہرحال اس کو بیس پرووائڈ کر دیا. جی بیس جو ہے پرووائڈ کی گئی، لیکن ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یہ باقاعدہ الگ موضوعات کے تحت ان کے اوپر بات کی جائے گی، ہم اپنے موضوع کے اوپر آئیں گے. یہاں تک آپ کے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہوگی کہ یہ آیات اس نے کس طرح لکھی، کس طرح بنائیں، کیسے وجود میں آئے حروف مقطعات، کیسے اپنی طرف سے. اس کو یہ تھا کہ مشرکین جو ہیں، جن کو یہ مشرکین کہتا ہے، مکہ والے بے بس ہو جائیں، اللہ کو ماننے والے کیا ہو جائیں گے؟ بے بس ہو جائیں گے اور مان جائیں گے. لیکن جب انہوں نے آگے سے مطالبہ کیا کہ بھائی آیات تو لے آیا، اب ان کا معنی بھی بتا نا، مطلب بھی بتا، بالکل. تو یہاں پر اس کی چیخیں نکل گئیں، بے بس ہو گیا. کلیئر؟ اپنی جان میں. جی جی اب غور کیجئے گا،
اگر یہ وہاں یہ حرکت نہ کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ پھنستا؟ کبھی نہ نہیں، پھنستا. اس کو کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بول گیا. یہ آ گیا لالچ میں، یہ بن گیا تھا دہریا، بن گیا تھا دہریا. یہ کچھ زیادہ سپیڈ اس نے پکڑ لی تھی، تو نتیجہ پھر کیا نکلا؟ خود ہی پھنس گیا. ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا. اس کا کنیکشن قائم ہوا تھا جب یہ مراقبہ اس نے کیا تھا، اس کا کنیکشن بنا تھا آج کے جو مسلمان ہیں اجتماعی طور پر، ان کی اجتماعی انرجی سے. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی یہاں تک پہنچایا تھا اس دور تک. لیکن یہ جو ادھر یکتا بیٹھا ہوا ہے اس تک پہنچ نہیں پایا، یہاں تک کنیکشن اپنا نہیں بنا پایا. یہاں تک کنیکشن بنانے سے پہلے ہی اس نے پیٹ پھیر لی، یو-ٹرن لے لیا. یعنی ان کو پیچھے لگا کے چل پڑا. جی جی واضح ہو رہا ہے؟ بالکل. جی. جی جی. تو اب سمپل سی بات ہے، اب کیا وہ وقت آنا نہیں تھا؟ بھئی یہ قانون ہے، یہ قانون ہے کہ جو بھی آپ بولتے ہو کہتے ہو، سمپل سی بات ہے، اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں. آپ غور کیجئے گا ذرا، گیند پھینکتے ہو، اگر دیوار سامنے ہوگی ٹکرا کے واپس آئے گی؟ نہیں ہوگی، ٹکرا کے واپس نہیں آئے گی. اور اگر کسی دور آپ نے پھینکی، کسی نے آگے کیچ کر لی، ہو سکتا ہے وہ واپس پھینک دے. جی اگر نہ بھی پھینکے، آگے پھینک دے، کرتی کرتی گھوم کے آپ کے پاس ہی آئے گی. جی کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا گول ہے. آپ چلنا شروع کرو، کرتے 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 بالآخر کہاں پہنچو گے؟ جہاں سے شروع کیا مقام پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا سبق ہے؟ یہ کائنات آپ کو یہ سبق دے رہی ہے. دنیا گول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرتے ہو نا، پلٹ کے وہی اسے یہ نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں. یعنی جو بو گے وہی کاٹو گے. آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ آپ کا اپنا بویا ہوا ہی، آپ کا اپنا بویا ہوا ہے. واضح ہو رہا ہے یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. چھوٹا عمل ہی سامنے آئے گا بڑا بن کر. اب اس کو لگا تھا کہ یہ اللہ ان کا اپنا گڑا ہوا ہے، یکتا کوئی اوپر بیٹھا ہوا اپنا گڑا ہوا ہے، حساب کتاب یہ سارا ان کی اپنے تصورات ہیں، کچھ بھی نہیں ایسا ہونا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سارے تصورات یہ سارے، ہاں، لہذا جو جی چاہے کرو. اس کو پتہ ہی نہیں گدھے کے بچے. تو یہ غور کر کے تو یہ آیات بنا کیسے رہا ہے؟ یہ آئیڈیا اس سے پہلے کسی اور کو کیوں نہ آیا؟ یہ آئیڈیا تو اس سے پہلے کسی اور کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ اگر تیرے دماغ میں آیا ہے تو سمپل سی بات ہے، کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہے نا. بالکل. تو کہاں سے آیا؟ سمپل، جہاں سے آیا وہاں یہ اپنی حقیقت میں موجود ہے. یہ شے اپنی حقیقت میں موجود ہے، اپنے حقیقی روپ میں موجود ہے. تو وہ وقت آنے کی دیر ہے، تیرا پردہ چاک ہو جائے گا. اور جب تک وہ وقت نہیں آتا، جب تک وہ وقت نہیں آتا، تب تک تو کھیل سکتا ہے، تیری عزت بنی رہے گی. جو تو نے دکان کھولی ہے وہ تب تک چلے گی، جیسے وقت آ جائے گا پھر دکان چل سکتی ہے. بند ہو جائے گی. کیا خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہیں گیا کہ ہر شے کی ایک اجل ہے؟ یعنی ہر شے کی موت طے ہے، ہر شے کا اینڈ طے ہے. تو پھر اس کی بنائی ہوئی دکان کا کیا اس کی موت نہیں آنی تھی، اجل نہیں آنی تھی؟ اس کا بھی شٹر گرنا تھا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ موت آنی تھی ہر شے کا سوال. ٹھیک ہے نا؟ تو اب غور کیجئے گا، یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آیات اس نے کیسے بنائی. اس کو لگا کہ یہ اس کی اپنے دماغ کی خرافات ہیں، فنکاری ہے، اپنی فنکاری ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا گدھے کے بچے کو کہ پیچھے ایک وقت میں ٹائم میں حقیقت چل رہی ہے. کیا چل رہی؟ حقیقت چل رہی ہے. حقیقت موجود ہے. اور تب تک تیری دکان چل سکتی ہے جب تک وہ وقت آ نہیں جاتا. جیسے وقت آتا ہے تو پھر نتیجہ کا نکلنا تھا، دکان بند ہو جانی تھی. دکان بند. اب غور کیجئے گا ذرا، ثابت ہو گیا کہ اس کو علم نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا. اور یہ چیلنج 1500 سال سے برقرار تھا کہ ان آیات کا علم کس کو ہے؟ صرف اور صرف اس کو جو کہ یکتا ہے، اللہ ہے، اللہ جس سے اوپر کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو سب سے اوپر ہے، جو سبحان ہے، جو پاک ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی خامی نہیں ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا. جی
واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جو چونا نہیں لگاتا، جی جی جو جلیبیاں نہیں بناتا، جو ڈرتا نہیں ہے، جس میں کوئی ڈر نہیں ہے، جس میں کوئی خوف نہیں ہے جی، محتاج نہیں ہے. تو 1500 سال سے یہ محض چیلنج نہیں، یہ گدی پڑی ہوتی ہے. کوئی جو یہ گدی سیٹ لینا چاہتا، یہ مقام لینا چاہتا ہے کوئی جو یہ مقام لینا چاہتا ہے، اپنے کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن سب کے سب بھاگ گئے، سب کے سب بھاگ گئے. ہر کسی نے یہی کہا نہیں، ان آیات کے پیچھے نہیں پڑنا. کیوں؟ کیونکہ یہ آیات یہ تو اللہ کی پہچان ہے، اس یکتا کی پہچان کے لیے ہیں. پہچان ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب وقت آنا تھا اللہ جس سے اوپر کو نہیں یکتا اس کو پہچاننے کا، تو مجھے آپ خود بتائیں کیسے پہچاننا تھا؟ شکل سے، صورت سے کیسے پہچاننا تھا؟ کیوں؟ غور کیجئے گا، آیات کے ذریعے. غور کیجئے گا. انہوں نے جو تصور بنا دیا یکتا کے حوالے سے، وہ کیسا تصور بنا دیا کہ تمہارے دماغوں میں ہی نہیں آ سکتا، تمہارے دماغوں میں ہی نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. اور آخرت میں دیکھ پاؤ گے، آخرت میں دیکھ پاؤ گے. کب؟ جب اللہ اپنی کرسی لگائے گا، جب اللہ اپنی کرسی لگائے گا، کرسی پر بیٹھے گا، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے اللہ کو. وہ جو یکتا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ پاؤ. پاؤ گے. آخرت مطلب کیا ہے؟ بعد والا وقت. یعنی خود کہہ کر گیا ہے کہ بعد والے وقت میں آگے جو وقت آئے گا، تو وہ وقت جو وقت اللہ کا ہے، یکتا کا ہے، جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا تب تک کوئی بھی اسے نہیں جان پائے گا، نہیں پہچان پائے گا، کسی کا دماغ اس کا احاطہ نہیں کر پائے گا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ انہوں نے جو تصورات بنائے ہوئے تھے وہ ایسے تھے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، مطلب کہ دکھنے میں اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہاں سمجھار نہیں آ رہی؟ جی جی، دکھنے میں وہ عجیب مخلوق ہے. ہاں دکھنے میں نہ، کہ حالانکہ ان کو بتایا گیا گدھے کے بچوں صفات کی بات کی جا رہی ہے، کوالٹیز کی. کس کی؟ جی، کوالٹیز کی، صفات کی. وہ دکھنے میں وہ عین تمہاری طرح ہے. کیوں؟ کیا کہا؟ جیسے کہ قرآن کے اندر سورہ الحشر کی آیت نمبر 1959 کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ جس کو تم بھولے ہوئے اس کو بھولے کے بھولے نہیں رہنا، بلکہ اس کو ریکال کرنا ہے، اپنی ذات بنانا ہے، یاد کرنا ہے. کیا ہے جس کو بھولے کے بھولے جس کو بھولے ہوئے ہو، جس کو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہو؟ اللہ. تو اللہ کیا ہے؟ اگر بتا انفسہم، تمہاری اپنی ہی ذات ہے، تمہاری اپنی ہی ذات ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ تمہیں جو دو ٹانگوں یہ خالی لباس ہیں، اندر صفات ابھی نہیں ہے، اندر خصلتیں ہیں. کس کی؟ جانور ہیں اندر. جب اندر کا جانور ذبح کرو گے، اس کو پٹا ڈالو گے، اندر صفات بھرو گے، تو یہ وجود کیا بن جائے گا؟ اللہ بن جائے گا. اللہ بن جائے گا، الہ بن جائے گا، یکتا بن جائے گا. اب سمجھ آ رہی؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل جی جی، سمجھ آ رہی ہے. ہو رہا کلیئر؟ بالکل بالکل. انہوں نے تو ایک عجیب مخلوق جی. کے طور پہ اللہ کو متعارف کروایا ہوا تھا. تو اسی وجہ سے کہا کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان تم اسے صفات سے پہچان سکتے ہو. کس سے؟ صفات سے پہچان سکتے. واضح ہو رہا نا؟ ہو رہا ہے نا واضح؟ جی 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 جی. اور پھر کہا کہ چلو اور آسان کر دیتے ہیں. کیا؟ چھوڑو یہ جو حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا علم اس یکتا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یعنی جب بھی اس کا علم دیا جائے گا تو کون دے گا؟ دینے والا کون ہوگا؟ وہ ہوگا اللہ. اللہ ہوگا. وہ یکتا ہوگا. اس کے بعد ہی دنیا کو پتا چلے گا، اس کے بتانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. بعد ہی پتا چلے گا. واضح ہو رہا ہے یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل واضح ہو گیا. تو لہذا جان لو، جس نے یہ علم بتا دیا، جس نے ان آیات کا یا الف لام میم کا معنی مطلب بتا دیا، تو پہچان لینا وہی ہوگا یکتا. اور وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ عدالت لگائی ہوئی ہوگی اس نے جی، وہ پردے ہٹا رہا ہوگا، وہ ہر ایک اس کے اصل مقام پر رکھ رہا ہوگا. جی بالکل. وہ فیصلہ سنا رہا ہوگا. وہ فیصلہ سنا رہا ہوگا. عزت کس کی ہے؟ حقیقی عزت والا کون سا ہے؟ جو اس کی نظر میں حقیقی عزت والا ثابت ہوگا. اور جو زمانوں میں عزت پا گیا لیکن اس کے سامنے جب اس کا کیس پہنچا تو اس کی نظروں میں گر گیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ زمانوں میں ذلیل ہو جائے گا.
واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پرواہ کس کی کرنی ہے؟ اس یکتا کی، اس یکتا کی. کیونکہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. وہ جب کسی بھی بات کا، کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کوئی ایک پہلو دیکھ کر نہیں کرتا، دو پہلو دیکھ کر نہیں کرتا، وہ تمام کے تمام پہلو کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ سناتا ہے جس فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. سمجھ آ رہی نا؟ ہاں جی جی بالکل آ گئی. تو الف لام میم، بتائیں جی کس کو علم ہونا تھا؟ کس کو علم تھا؟ یہ کس کی پہچان تھی، آئیڈینٹی تھی؟ بتائیں ذرا. بالکل یکتا کی آئیڈینٹی تھی، اس کے ذریعے یکتا کو پہچانا جانا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی، جو آپ کے نزدیک کوئی دنیا کی نظر میں قیمتی ترین شے ہے، قیمتی ترین شے ہے آپ کی نظر میں، جو کہ آپ کی ہے، آپ کی ملکیت ہے، وہی شے کوئی دور لوگوں کو دکھا رہا ہے اور آپ کے ساتھ اپنا تعلق کلیم کر رہا ہے کہ میرا فرحان کے ساتھ تعلق ہے، میرا ترلوکی جی کے ساتھ تعلق ہے، میرا روی جی کے ساتھ تعلق ہے، جی جی میرا اقبال حسین کے ساتھ تعلق ہے، جی جی جی. تو مجھے بتائیں کیا جو شے اس کے پاس ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں وہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ کی شے ہے، دنیا کی نظر میں وہ قیمتی ہے، تو اتنا کافی ہے آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہونے کے لیے؟ جی تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے. این ممکن ہے کہ وہ چوری کر کے لے کے گیا ہو آپ کے پاس سے، چوری ہو گئی ہوئی ہے چیز، سمجھا نہیں آ رہی؟ این ممکن آپ نے کھڑکی لگائی ہوئی، یا غور کیجیے گا نا، ہو سکتا ہے کوئی چور تھا چوری کر کے لے گیا اور آپ چور تلاش کر رہے ہو، کون چور لے گیا ہے، یہ شے کون لے گیا، جی اور چور دور جا کے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے میں بہت دوسرے خطے میں ہوں، دوسرے علاقے میں ہوں، دوسرے ٹائم میں ہوں، مجھے کون سا پکڑ لے گا، بیچ میں 7 سمندر ہیں، اس تک خبر جائے گی؟ نہیں جائے گی. تو اب وہ اس بنیاد پر کیا کرے؟ آپ کے ساتھ تعلق کلیم کرنا شروع کر دے. تو اب صرف اس شے کی بنیاد پر اسے مان لیا جائے گا کہ بھائی واقعات یہ آپ ہی کا بھیجا ہوا بندہ ہے، آپ ہی کا ہے، آپ کا اپنا ہے؟ نہیں کرنا پڑے گا. یا تحقیق کی جائے گی کہیں چور تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں ہے، جی بالکل. مثال کے طور پر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ جہاں جا کر وہ یہ حرکت کر رہے ہیں وہاں پر اگر براہ راست رابطے کی صلاحیت رکھتے ہو، اگر وہاں پر کوئی واقعتاً آپ کو پکارتا ہے، آپ اسے ون وے، یعنی وہ آپ کو کال نہیں کر سکتا، وہ کیا، وہ صرف ٹلی بجا، بیل بجا سکتا ہے، سمجھا رہی ہیں؟ اور آپ بیک کال کر سکتے ہو، آپ بیک کال کر سکتے ہیں. کر سکتے. تو مجھے یہ بتاؤ وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی ایسا آتا ہے تو آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے یا پھر بیک کال کر کے دیکھ لینا چاہیے؟ یعنی مثال کو بیک کال کر کے دیکھنا، گھنٹی بجا کے دیکھ لینا چاہیے، گھنٹی بجائی جائے، اوپر سے کیا آواز آتی ہے، کوئی آتی آواز یا نہیں آتی کہ ہماری بھیجا ہوا یا نہیں؟ جی ہاں ہو رہا ہے کلیئر یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے کلیئر. تو بہرحال خود بتائیں اس کو علم تھا؟ نہیں اس کو نہیں تھا علم، اس نے تو خود اپنی زبان سے کہا، زبان سے کہہ دیا. مجھے تو علم یہ نہیں. ہاں، تو یہ الف لام میم یا حروف مقطعات یہ کس کی پہچان ہے؟ یکتا کی پہچان ہے. یکتا کی پہچان ہے. ہو گیا جی کلیئر؟ ہوتا ہی نہیں. جی اگر اس کی پہچان ہوتی تو یہ لفظ نہ ہوتے، جی اس کے پاس علم تو یہ علم لفظ ہوتا ہی نہ. جی یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ بالکل. اب ایک انتہائی منفرد پہلو سے ہم آپ کے سامنے حقیقت رکھتے ہیں الف لام میم کی. کیا ہے ایسے حروف کی حقیقت؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں؟ جسے کہتے ہیں یہ جو ٹریفک کا سسٹم ہے، ٹریفک کا نظام، یعنی کہ ٹریفک کا نظام سمجھتے ہیں نا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل میں. نہیں بالکل سارا کچھ. اب یہ جو ٹریفک کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مان لو ٹرانسپورٹ سسٹم کہتے ہیں، کیا نام دیں گے؟ ٹرانسپورٹیشن. زبردست ہو گیا. بات ہونے لگی ہے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر. کس اوپر بات ہونے لگی ہے؟ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر. اب موضوع ہے ٹرانسپورٹیشن، تو سٹارٹ کہاں سے کیا جائے گا؟ اس پورے موضوع کو
3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. بنیادی 3 حصے کون سے؟ غور کیجیے گا. گاڑی، ڈرائیور، روڈ. روڈ. کیا؟ گاڑی، ڈرائیور، روڈ. گاڑی، اور روڈ. ڈرائیور، ڈرائیور. روڈ. کچھ سمجھ آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی؟ جی جی. 3 لیئرز 3 حصوں میں، 3 لیئرز میں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس پورے نظام کو کیا ہے 3 الفاظ میں پرو دیا. اب آگے بات ہوگی، کس کی بات ہوگی؟ انہی 3 چیزوں کے درمیان جو لین دین چل رہا ہے اور جو نتائج نکل رہے ہیں. یعنی گاڑی، ہاں جی. ڈرائیور اور روڈ. ڈرائیور. غور کیجیے گا، ڈرائیور گاڑی میں بیٹھتا ہے، گاڑی روڈ پر چلتی ہے. اب کیا روڈ ایک ہے یا روڈوں کا جال ہے؟ ڈرائیور ایک ہے یا بہت سارے طرح طرح کے ڈرائیور ہیں؟ گاڑی ایک ہے یا طرح طرح کی گاڑیاں ہیں؟ ہزاروں ہیں، بہت زیادہ ہیں. اب جب آگے بات کی جائے گی تو بات کیا کی جائے گی؟ اسی کے اندر رہتے ہوئے. یعنی بتایا جائے گا ڈرائیور کیسا ہوتا ہے، کیسے کیسے ڈرائیور ہیں، روڈ کیسے ہوتے ہیں، کتنی کتنی سپیڈ والے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ کیسے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ بالکل. جی جی. گاڑیاں کیسی کیسی ہوتی ہیں، کیا کیا سائز ہوتے ہیں، کیا کیا ڈیزائن ہوتے ہیں. یعنی انہی تینوں سے مل کر جو انوائرمنٹ، جو سسٹم کریٹ ہو رہا ہے، اسی سسٹم کی باتیں کی جائیں گی، اسی سسٹم کی باتیں کی جائیں گی. ہو رہا ہے کلیئر؟ بالکل. اب ٹرانسلیشن میں جو بھی آتا ہے. ہاں، مثال کے طور پر غور کی، مثال کے طور پر آپ بات کرنی ہے کس موضوع پر؟ بات کرنی ہے گاڑی کی تخلیق کے اوپر. یعنی کہ گاڑی کس سے بنی، گاڑی کس سے بنی. یعنی گاڑی کی تخلیق کا موضوع ہے. یعنی گاڑی بنی کس سے، گاڑی بنی کس سے. ٹھیک ہے، یہ موضوع ہے. یہ موضوع ہے. اب پورے موضوع کو 3 الفاظ میں سیمت کر دیا جائے گا. کون سے 3 الفاظ ہوں گے؟ غور کیجیے. میٹل، پلاسٹک، ربڑ. میٹل، پلاسٹک، ربڑ. مجھے یہ بتائیں، میٹل، پلاسٹک، ربڑ، کیا یہ تینوں پوری کی پوری گاڑی کا احاطہ کر رہے ہیں؟ نہیں. پوری گاڑی کا احاطہ کر رہے ہیں یہ 3. بالکل. کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی جی. جی یہی 3 پوری گاڑی کا احاطہ کر رہے ہیں. مٹیریل. یعنی جب آپ گاڑی میں جھانکو گے تو آپ کو یا تو میٹل ملے گا، وہ کاپر کی صورت میں ہو، وہ سلور یعنی کہ جو ایلومینیم ہے اس کی صورت میں ہو، وہ آئرن لوہے کی صورت میں ہو. جی ہر قسم کا. جی. یا پھر آپ کو پلاسٹک ملے گا، یا پھر آپ کو ربڑ ملے گا. بالکل. واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی 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 بالکل. ٹائر، ربڑ ہو، مختلف یہ 3 چیزیں پوری گاڑی کا احاطہ کرتے ہیں. انہی 3 چیزوں سے احاطہ کرتی ہیں. ہو رہا ہے نا کلیئر یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی جی ایسا ہی. جی ٹھیک ہو گیا جی. جی. اب اسی طرح مان لو آپ نے کسی بھی موضوع پر بات کرنی ہے تو پیچھے سے پیچھے لے جاؤ اس کی جو بیسک اکائیاں ہیں، بنیادی اکائیاں. اب وہ اکائیاں 2 ہوں، وہ 3 ہوں، وہ 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، 8 ہوں، جتنی بھی ہوں. جی جی اب گاڑی کے اندر مان لو 2 اور ایڈ ہو سکتے ہیں، میٹل، پلاسٹک، ربڑ، پھر سٹف اور فوم. گلاس بھی کر سکتے ہو، شیشہ. یعنی جی جی 6 ہو گئے. اب یہ 6 کے 6 پوری گاڑی کا احاطہ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ بالکل. ہاں بالکل کرتے ہیں. فیبرک، فوم، سیٹوں میں فوم ہوتا ہے، اوپر فیبرک چڑھا ہوا ہوتا ہے، اندر چھت پہ بھی فیبرک جو ہے وہ انسٹال ہوتا ہے. جی واضح ہو گیا یا ابھی بھی نہیں؟ جی 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 ہو رہا ہے. اسی طرح کیا ہے الف لام میم. الف لام میم. جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب الف لام میم جب آپ دیکھو گے تو کیا درمیان میں سپیس ہے؟ نہیں ہے. جڑے ہوئے لکھے ہیں. یہ حروف جڑے ہوئے مطلب کیا؟ لکھا ہوا لفظ ہے، لکھا ہوا لفظ ہے. یہ اس نے جان بوجھ کے جوڑ کر، اگر یہ حروف لکھتا نا الگ الگ تو سمپل سی بات ہے، سامنے جس کو ابو جہل کہتے ہیں وہ پڑھ لیتا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ الف لام میم ہے.
بول دیتا ہی نہیں بول دیتا. ہاں میں بول رہا تھا. لیکن یہ حروف کی صورت میں کب لکھتا؟ یہ تب لکھتا اگر اس کے پاس خود علم ہوتا تو یہ حروف کی صورت میں لکھتا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل، اس کے پاس علم ہی نہیں تھا. جی جی جی. اس کے پاس خود علم نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے اس کے لیے چیلنج بنانے کے لیے اس کا اپنا لیول کیا تھا؟ حروف. یہ کیا ہیں؟ حروف. اس کے نزدیک یہ محض حروف تھے جو اس نے جوڑ لیے تھے، جو اس نے جوڑ لیا تھا. ہو رہا ہے کلیئر؟ بالکل ایک ترتیب دے دی. باتیں ہوتی ہیں نا، ایسے زبانی بات بنا لی. جی اب غور کیجیے گا. اس وجہ سے اس نے ان حروف کو جوڑ کے لفظ کی صورت میں سامنے رکھا. تو جب پوچھا تو اس نے آگے سے کہا جی علم. تو یہ بڑا خوش ہوا. دیکھو بتا پایا؟ نہیں بتا پایا نا، پکڑا گیا نا. جی تو اس نے پوچھا پھر بتا کیا ہے؟ یہ تو علم ہے. کہتا نہیں، یہ حروف ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ الف لام میم ہے. یہ الف لام ہے میم ہے. تو اس کو لگا تھا کہ یہ جیت گیا. وہ یہ گیم نہیں کھیلتے، تاش پھینکتے ہیں باری باری، تیری باری تیری باری، یہ نیلے پتہ لگا. اسے لگا یہ جیت گیا ہے، اسے لگا جیت گیا ہے. اس نے کہا نیلے پہ تیلا مار دیا. ہاں نیل بدلا. اس نے کہا ذرا صبر کر، ٹھہر جا ذرا، ہم تجھے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ الف لام میم ہے، ہم مان گئے، مان گئے. اب اس کا معنی بھی تو بتانا. اب تیری باری ہے، اب معنی بتا. اب معنی بتا. اب اپنے پتے شو بھی تو کرنا. اگر تجھے ہمارے ساتھ تاش کھیلنے کا شوق ہے تو اب اپنے پتے شو کرنا ذرا. بالکل. جی الف لام میم کو شو کر، الف لام میم کو شو کر. تو نتیجہ کیا نکلا؟ شو کر پایا؟ بتا پایا؟ نہیں کر پایا جی. دیر ہو گیا جی. دیر ہو گیا. ہو رہا ہے کلیئر؟ جی تو یہ اب سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ. پڑھتے ہیں اس کو حروف کی صورت میں. کیوں پڑھتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل گیا، اور لفظ کی صورت میں کیوں لکھا ہے یہ بھی پتا چل گیا، یہ بھی واضح کر دیا گیا، یہ بھی واضح کر کر دیا. اب مثال کے طور پر دنیا کا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان اٹھ کر ہم سے یعنی اعتراض کرے ہماری کسی بھی بات پر، بھائی تجھے کہاں سے پتا، تجھے کیسے پتا، تجھے کہاں سے پتا، تجھے کیسے پتا، تجھے کیسے پتا ہے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ابا جی سے پوچھو نا. تمہارے ابا جی نے کہا کہ الف لام میم کا معنی، حروف مقطعات کا معنی صرف اور صرف کس کو علم ہے؟ اللہ کو، جو یکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ جو وہ سب جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو محتاج نہیں ہے، جو فقیر نہیں ہے. جی بالکل، جو ہر چیز کا وٹنس. تمہارے باپ قسم المعروف محمد نے کہا یہ نہیں کہا تھا کہ جو کچھ بھی تم پردوں میں کرتے ہو آج کیا جا رہا ہے. قسم نے کہا نہیں کہا تھا کہ میرے بھی ایوب، میرے بھی جو راز ہیں وہ اس یکتا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور اس یکتا کی پہچان کیا ہے؟ الف لام میم کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہی بتا سکتا ہے. وہی بتا سکتا ہے. تو کس نے بتایا؟ کون بتا رہا ہے؟ جی آپ بتا رہے ہیں. تو کوئی ہمیں یہ آ کے سوال کرے گا کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہم تمہیں بتائیں گے کہ موسیٰ کی شلوار جو کپڑے لے کر بھاگنے والا پتھر تھا وہ پتھر کون تھا. وہ چھوڑو، دور نہیں جانا. یہ جو قسم المعروف محمد تمہارا رسول، اس کی حقیقت کیا تھی؟ جی جب اس کے کپڑے اترے تھے تو کپڑے جب بندہ ایک لے کے بھاگا تھا وہ ایونٹ کیا ہوا تھا ہم تمہیں بتائیں گے. جی اور جب تم یہ کہو گے کہ تو دلیل دے تو پھر دلیل تمہیں وہ دیں گے، تمہیں تمہارے رسول کے پیچھے والے سوراخ میں گھسائیں گے. جی کیوں جی؟ بالکل. کہ جو الف لام میم بتائے گا، جو الف لام میم کو جانتا ہے، حروف مقطعات کو جانتا ہے، اس سے دلیل مانگی جائے گی. اس کا سجدہ کیا جائے گا. جی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل، تو سوال ہی نہیں اٹھتا پھر. تو دیں گے دلیل، ایسی دلیل جو دلیل ان کے لیے کارگر ہو. بالکل کلیئر ہو رہا ہے نا؟ آگے سے یہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائے. اب آپ کے اوپر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ جسے یہ بخاری کہتے ہیں، بخاری شیطان، اس نے 6 لاکھ سے زائد، کچھ کہتے ہیں 16 لاکھ سے زائد،
16 लाख से जायद रवायतें हदीसें जिन्हें कहता है वो इकट्ठी की, वो इकट्ठी चंद हजार रखी, बाकी सारी की सारी जाया कर दी। क्यों जाया कर दी? क्योंकि ये सारे राज वहां लिखे हुए थे, ये जो इससे बहस मुबासे होते रहे, जो इनके करतूत थे, ये सारी डिटेल्स ये सारी जाया कर दी गई, ये सारी जाया कर दी। वाजे हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल छुपा दी सारी। मिसाल के तौर पर अफ्रीका के जंगलों में बियाबानों में रहने वाला कोई अफ्रीकी जिसको दुनिया का नहीं पता, उसके सामने मोबाइल रखो या गाड़ी रखो, उसको समझ आएगी ये कैसे बनी, किसने बनाई, कहां बनी? नहीं। लेकिन जिसको इल्म है, मुझे ये बताओ, जिसको इल्म है, अगर मान लो आपने मर्सिडीज जो है वो सामने खड़ी की है, उसका कोई मॉडल, तो क्या वो नहीं बता देगा कि ये इनके कौन सी कंपनी की है, ये कंपनी कहां से बिलोंग करती है, इसकी फैक्ट्री कहां है, कैसे बनी है, कैसे कैसे पार्ट्स बने हैं, कैसे असेंबल हुए हैं? जी बिल्कुल पढ़ के सारा बता देगा। वाजे हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। वो तो एक बता एक देगा ना। पार्ट को बैक ट्रैक करके बता सकता है कि ये पार्ट कहां बना है, कहां से आया है। जी बिल्कुल किस फैक्टर से आया है। वाजे हो रहा है ना? जी जी हो रहा है बिल्कुल क्लियर? वाज़ेह हो हाँ बिल्कुल। अब आ जाए वापस अलिफ लाम मीम की तरफ। अलिफ लाम मीम क्या है? अब अलिफ जो है ये क्या है? ये भी हरफ है। लाम क्या है? ये भी हरफ है। मीम क्या है? ये भी हरफ है। हरफ है। और ये तो सब हरफ जानते है। हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हरूफ की अपनी कोई तासीर, इनके अपनी कोई अपने कोई मानी नहीं है? अपने कोई मानी जी बिल्कुल नहीं है, नहीं है। होने तो चाहिए जी। मिसाल के तौर पर आप मुझे ये बताएं कि आप किचन में जाते हैं, आप कोई भी खाना बनाते हैं, तो खाना कैसे बनाएंगे? इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट से। किन से? इंग्रेडिएंट्स है। मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स से। जबरदस्त, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट से, ऐसे ही है। तो मुझे बताएं हाँ जी। वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा है कि जिसकी अपनी तासीर नहीं होती, जिसकी अपनी पहचान, अपनी वैल्यू नहीं होती? हर इंग्रेडिएंट की अपनी पहचान होती है, अपना जायका होता है, अपनी तासीर होती है। तासीर होती है। जबरदस्त हो गया। दुनिया में इस वक्त कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग। किसने कहा 7 रंग? बेशुमार है वैसे तो, बेशुमार है। हाँ जी। कंप्यूटर देखो, अब तो लातदाद रंग हो गए हैं। जी 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 बताएं ना। बिल्कुल। बेशुमार नहीं, कॉम्बिनेशन है। लातदाद जी, जी। अब आपने लातदाद रंगों का अहाता करने आपसे पूछा ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? RGB। क्या कहोगे? RGB। RGB। जैसे जितने भी रंग हैं वो किन से बने? उनके बुनियादी जो बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? RGB 3 रंग। RGB। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन और B मतलब ब्लू। जी अब समझ आ रही या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। जी जी बिल्कुल। यानी जितने भी रंग हैं, वो ग्रे है, वो काला है, लाइट ग्रे है, डार्क ग्रे है। कंप्यूटर के अंदर देखो आप कोड हैं कलर्स के। किसी भी कलर को लाइट से डार्क की तरफ ले जाते हो तो कलर बदलता चला जाता है। तो कितने रंग हैं, कितने कलर हैं? बेशुमार। बेशुमार हैं। वो बेशुमार जो कलर हैं वो किस से बने? उनको आप कंप्रेस करते जाओ, वापस रिवर्स करते जाओ, इन 3 रंगों में सम हो जाएंगे। कितने रंगों में? इन 3 रंगों में। 3 रंगों में कॉम्बिनेशन है। यानी जितने भी रंग हैं जो कि लामहदूद हैं, वो तमाम के तमाम लामहदूद रंग सिर्फ इन 3 रंगों की कॉम्बिनेशंस हैं। इनका नतीजा है। बिल्कुल इन 3 रंगों के मिलाप से ये सारे रंग बने हैं। जी तो मुझे बताएं, जब रंगों के ऊपर बात करनी है, किन के ऊपर बात करनी? रंगों के ऊपर बात करनी है। जब रंगों के ऊपर बात की जाएगी, रंगों की किताब लिखी जाएगी, तो तमाम के तमाम रंगों को एक लफ्ज में समोना है। एक लफ्ज में समोना है। तो वो बन जाएगा RGB। अब उसको आप रगब नहीं पढ़ोगे, रगब नहीं पढ़ोगे। क्या रगब पढ़ोगे? जी नहीं क्या पढ़ोगे? भी कहा जाएगा रगब। अलग अलग पहचान है। RGB। RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। ग्रीन ब्लू।
ایسا ہی ہے؟ جی جی ایسا ہی ہے. بالکل عین اسی طرح جس موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے اس قرآن میں، کون سا موضوع ہے؟ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ دنیا، موضوع کائنات ہے. اب اس کائنات کی وہ اس کو پیچھے سے پیچھے لے جو تو کس میں سمو جاتی ہے؟ الف لام میم میں. الف لام میم میں. جی جی تین حروف میں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل جی. تو جیسے آر جی بی میں آر ریڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، آر ریڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور جی گرین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور بی بلیو کو. بالکل اسی طرح یہاں پر الف کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لام کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، میم کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے. جی. اب الف کیا ہے؟ الف کیا ہے؟ الف اس کائنات میں پائی جانے والی ایک بنیادی حقیقت کی اکائی ہے. بنیادی حقیقت کی اکائی ہے. وہ حقیقت کیا ہے بنیادی؟ جسے آپ کہتے ہیں رکاوٹ. کیا؟ رکاوٹ. ٹھیک ہے جی، غور کیجئے گا. تین بنیادی جو کائنات ہے اس کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، غور کیجئے گا، وہ یہ ہے چلنا، ٹھہرنا، چلنا، ٹھہرنا، چلنا، ٹھہرنا، چلنا، ٹھہرنا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل چلنا ٹھہرنا. یعنی اس کائنات کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ پیچھے سے پیچھے جائیں تو کیا نظر آئے گا؟ چلنا اور ٹھہرنا. مثال کے بعد دیکھو گے، غور کیجئے گا ذرا. مثال دیکھو گے کہ ریت، بجری، سیمنٹ، سریا چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، لیکن ایک مقام پر آ کے ٹھہر جاتے ہیں. کیا بن کے؟ عمارت بن کے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل بلڈنگ بن گئی. بریک لگ گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے جب دوبارہ سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی. جی کسی بھی شے کو لے لیں آپ، کسی بھی شے کو لے لیں. غور کیجئے گا، آپ کے گھر میں اگر مان لو پلاسٹک کا کوئی برتن ہے، پلاسٹک کا کوئی برتن ہے، تو پلاسٹک کا برتن بننے سے پہلے وہ پلاسٹک کہاں تھا؟ کسی اور حالت میں تھا. اس حالت سے اس حالت میں آنے کے درمیان اس کو سفر طے کرنا پڑا، جسے کہتے ہیں پروسیس. کیا کہتے ہیں؟ پروسیس سے گزرنا پڑا. ایک ہے پروسیس اور دوسرا ہے اس پروسیس کا نتیجہ. ایک ہے پروسیس اور دوسرا ہے اس پروسیس کا نتیجہ. واضح ہو رہا ہے؟ تو یہ جو لام ہے، یہ جو لام ہے، یہ پریزنٹ کرتا ہے، کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے پروسیس کو. کس کو؟ پروسیس کو. اور میم ریپرزینٹ کرتا ہے جو وجود بن جاتا ہے، جو پروڈکٹ بن جاتی ہے، وجود. میم کس کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ جو وجود بن جاتا ہے. وجود یعنی پروسیس ہونے کے بعد جو پروڈکٹ بنتی ہے، جو وجود بنتا ہے. تو ابھی تک کتنے ہو گئے؟ پروسیس اور وجود. پروسیس اور وجود. اب سوال غور کیجئے گا، مثال کے اوپر غور کیجئے گا. جیسے پلاسٹک کے برتن کی مثال دی. اب جو پلاسٹک ہے وہ پروسیس میں یعنی سفر میں گیا، اس نے پروسیس کیا، پروسیس ہوا اور وہ برتن بنا. کیا پلاسٹک خود سے پروسیس ہو کر برتن بنا، یا پھر کوئی تیسرا بھی اپنا وجود رکھتا ہے جس نے اس پلاسٹک کو پروسیس کروا کے برتن بنایا؟ جو تیسرا بھی وجود رکھتا ہے. اب وہ تیسرا کون ہے؟ برتن بنایا. تیسرا جی کون ہے؟ تیسرا جی کون ہے؟ وہ جو تیسرا ہے وہ اس کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ الف. کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ الف. یہاں تک واضح ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے. الف کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ اس کی جو لام کو میم بناتا ہے، جو لام کو میم بناتا ہے، یعنی جو پروسیس میں ڈال کے وجود بنا دیتا ہے.
الف اس کی نمائندگی کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں خالق، جس کو کہتے ہیں مالک. جی ہاں جی کلیئر ہو رہا ہے؟ بالکل ہاں جی جی. جی اب غور کی الف لام میم مطلب کیا ہوا؟ الف کس کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ جو بنانے والے کو کریٹ جو پروسیس کر کے شے بناتا ہے، یعنی جو یعنی میٹیریل کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرتا ہے، جو حالت کو بدل دیتا ہے، جو شیپ کو بدل دیتا ہے. بدل دیتا ہے، یعنی جو مٹی کو گلاس میں بدل دیتا ہے، جو کانچ کو گلاس میں کپ میں بدل دیتا ہے. بدل دیتا ہے. بدل دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور جو لام ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے کانچ جو گلاس بن جاتا ہے، تو کانچ اور گلاس کے درمیان کا جو سفر ہے، پروسیس، اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ لام. لام. اور میم کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ میم نمائندگی کر رہا ہے وجود کی. کون سا وجود؟ کانچ وجود ہے، لیکن جب وہ پروسیس میں گیا لام بن گیا، پھر دوبارہ جب گلاس بن گیا یا کپ بن گیا تو پھر میم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پھر میم ہو گیا، حالت بدل گئی اس کی. تو چل کے رہا ہے کائنات میں، چل یہ رہا ہے کہ شے پروسیس میں جاتی ہے، حالت بدل کے ایک وجود بنتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے دوبارہ پروسیس ہوتی ہے، وجود بنتی ہے، پروسیس ہوتی ہے، وجود بنتی ہے. یعنی سفر پڑاؤ، سفر پڑاؤ، سفر پڑاؤ، سفر منزل، سفر منزل، سفر منزل. سمجھ آ رہی؟ بالکل جی جی. اب کیا چیزیں خود بخود پروسیس ہو کے وجود بن رہی ہیں جی، یا پھر نہیں. کوئی ہے جو کیا کرتا ہے کہ چیزوں کو کیا کرتا ہے، پروسیس میں ڈال کے آگے وجود بناتا ہے؟ بالکل. یعنی پروسیس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، وجود بننے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. جی آ رہی سمجھ؟ نہیں آ رہی؟ بالکل. اب وہ جو وجود ہے جس کی نمائندگی الف کر رہا ہے، وہ وجود کون ہے؟ وہ وجود وہ ہے جو اپنی ذات میں سوال ہے، اپنی ذات میں سوال ہے. کیونکہ الف کسے کہتے ہیں؟ الف جو ہے، غور کیجیے گا، آپ کو بتایا تھا الف نمائندگی کرتا ہے کس کی؟ اس ایگزسٹنس کی جو تین پیچھے مطلب بیسکس ہیں. تو بیسس کون سی ہیں؟ غور کیجیے گا، وہ یہ ہیں کہ سفر، ٹھہراؤ، پھر سفر، پھر ٹھہراؤ. تو غور کیجیے، سفر جب رکتا ہے تو ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو ٹھہراؤ کیوں آتا ہے؟ اگر رکاوٹ نہ آئے تو ٹھہراؤ آئے گا؟ نہیں آئے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وجود میں رکاوٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، رکاوٹ بھی، یعنی رکاوٹ مطلب رکاوٹ جسے کہتے ہیں جو سپیڈ کو کنٹرول کرتی ہے یا جو سپیڈ چھوڑ دیتی ہے، فری کر دیتی ہے. جی بالکل. یعنی جو بریک لگاتی ہے. ہاں، یعنی اگر رکاوٹ آ جائے گی شاید ٹھہر جائے گی، رکاوٹ ہٹ جائے گی شاید آگے کو دوڑ پڑے گی. جی بالکل جی جی. کلیئر ہو رہا ہے؟ جی. اب اس کی نمائندگی کیا کون کرتا ہے؟ رکاوٹ کی نمائندگی کرتا ہے دیوار. کیا کون نمائندگی کرتا ہے؟ دیوار. دیوار. تو دیوار جو ہے وہ اس کو اگر چیرو، اکائی بناؤ اس کی، تو وہ بن جائے گا ڈنڈا، لائن اوپر سے نیچے، جس کو کہتے ہیں الف. جس کو کہتے ہیں الف. 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 الف مطلب کیا؟ الف کہتے ہیں رکاوٹ کو. تو رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹ سوال کھڑا کر دیتی ہے کہ یہ رکاوٹ کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، سوالات کھڑے کرتی یا نہیں کرتی؟ بالکل یہ رکاوٹ آ جاتی ہے. ہاں، تو اس پہلو سے بھی مجھے بتائیں کہ جو الف ہے یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ اس ذات کی، اس وجود کی جو ذات، جو وجود اپنے آپ میں کیا ہے؟ سوال ہے. کیا ہے؟ سوال ہے. تو وہ وجود کون ہے؟ وہ وجود وہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو حرکت دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کب حرکت دینی ہے، کب حرکت دینا سٹاپ کرنا ہے. جی جی جی. اور وہ کون ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جو مٹی کو پروسیس میں ڈال کے برتن بنا دیتا ہے، کہتے ہیں وہ کمہار ہے. وہ کیا ہے؟ کمہار ہے. جو روئی کو پروسیس کر کے دھاگا بنا کے کپڑا بنا دیتا ہے، کہتے ہیں جلاحا ہے. جی جلاحا. بالکل. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی جی. جو
लोहे की खाम शक्ल को पिघला कर बदल कर औजार बना देता है, टूल्स बना देता है, लोहार है जी। लोहार। जी जी जी। जो लकड़ी की खाम हालत को बदल कर क्या करता है, फर्नीचर बना देता है, कुर्सी और फर्नीचर बना देता है, क्या कहते हैं, तरखान है जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो जो जमीन के अंदर छुपे हुए रंगों को बाहर निकालता है, जमीन की गहराई में छुपे हुए तेल को बाहर निकालता है, जमीन के अंदर छुपे हुए फाइबर को, रेशों को बाहर निकालता है, क्या, जिसे कहते हैं किसान है जी। किसान। किसान। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो आप उसकी एक हालत को यहां देख रहे हो इंसानी रूप में। किस रूप में? इंसानी रूप में उसकी एक हालत को हम यहाँ देख रहे हैं। तो जैसे जैसे अब कायनात में, टाइम में किसी भी सिमत में जाओगे तो ऐसे ही कायनात में मुख्तलिफ टाइमों पर ऐसे ही जुलाहे, कुम्हार, किसान बैठे हुए हैं अपने अपने टाइम के। उनकी शक्लें डिफरेंट हैं। कैसी डिफरेंट है? जैसे एक स्पर्म बच्चा बन गया, इंसान बन गया, दोनों में कितना फर्क है, कितना गैप है, पहचान जाते हैं? बिल्कुल। जैसे यहां पर इंसान नजर आ रहा है, एक दूसरे टाइम में एक ऐसी हस्ती, ऐसी स्पीशी बैठी हुई है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन सलाहियतें उसके पास भी यही कंट्रोल वाली, इख्तियार वाली हैं। तीसरे टाइम में एक और हस्ती, चौथे में कोई और। इस समझ आ रही है, नहीं आ रही? बिल्कुल। बहुत यही हस्तियां हैं। स्टार्ट स्टॉप वाली। यानी आपको लगता है आप इस कायनात में अकेले हो? नहीं, आप अकेले नहीं है। नहीं हो जी। इख्तियार वाली इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप तसव्वुर भी नहीं। तसव्वुर भी नहीं सकते। अब अलिफ लाम मीम क्या है, गौर कीजिएगा। जैसे प्लेयर, उसके हाथ में हॉकी और गेंद। प्लेयर क्या है? अलिफ। अलिफ प्लेयर की नुमाइंदगी कर रहा है, और लाम हॉकी। हॉकी देखते हैं लाम बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी की स्टिक लाम का शेप होता है। और गेंद, वो जो वजूद है, वो क्या है? वो जिसके हाथ में हॉकी है, लाम है, वो क्या करता है? उस गेंद को गोल करता है, यानी उसके मकाम पर पहुंचाता है, उसके असल मकाम, मंजिल पर पहुंचाता है। गोल, गोल किसे कहते हैं? मंजिल को। वो मंजिल को पा लेना। समझ आ रही या नहीं आ रही? मंजिल को पा लेना जी। जी। अब अगर प्लेयर अच्छा है तो क्या करेगा? गेंद को गोल में पहुंचा देगा। और अगर प्लेयर जो है वो बुरा है तो वो हॉकी का भी बेड़ा गर्क करेगा, हॉकी भी घिसाएगा, और गेंद को भी पीट पीट के उसका भी बेड़ा गर्क करेगा जी। बिल्कुल ऐसा ही। आ रही समझ? नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। इसी तरह आज इस टाइम में दुनिया में इख्तियार किन के पास है? ये इंसानों के पास। इंसान। तो इंसान क्या है? इंसान प्लेयर हैं, इंसान अलिफ हैं, वो कि जिनको, यानी कि जो अपनी जात में सवाल, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्यों हैं, मकसद क्या है, क्या नहीं है जी। बिल्कुल। और ये जो इनके पास इख्तियार है ना, क्या है? इख्तियार, डंडा। ये क्या है? ये है हॉकी। ये है, हॉकी। समझ आ नहीं आ रही? ये जो टूल्स हैं, ये जो असबाब हैं, जिन असबाब के जरिए से ये क्या करते हैं? ये मखलूकात के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो ये जो छेड़छाड़ करें, ये क्या करें? या तो ये इस मवाद को, इस गेंद को, ये दुनिया है वो गेंद, इसको या तो गोल करेंगे या फिर पीट पीट के हॉकी का भी बेड़ा गर्क और गेंद का भी जी। दोनों का जी जी। अब गौर कीजिएगा, अब ये जो तीनों है ना, ये अलग अलग नहीं है। जो प्लेयर है वो ये नहीं कि मुतलकन प्लेयर है, मुतलकन प्लेयर है, बल्कि वो क्या है? उसके पास एक टाइम लिमिट है। उस टाइम के बाद वो खुद क्या बन जाएगा? खुद वो मवाद बन जाएगा, टूल बन जाएगा, हॉकी बन जाएगा, दूसरे के हाथ में आ जाएगा जी। और उसके बाद जब वो फेस भुगत लेगा तो फिर क्या बनेगा? जिसे कहते हैं गेंद जी, वजूद बन जाएगा जी। बिल्कुल क्लियर हो रहा है जी जी। अब ये जो अलिफ लाम मीम है, ये महज तीन नहीं है, ये महज तीन
तीन नहीं नहीं है। अलिफ जो है वो सिर्फ अलिफ नहीं, वो लाम भी है और मीम भी है। लाम सिर्फ लाम नहीं, वो अलिफ भी है और मीम भी है, और मीम सिर्फ मीम नहीं, वो अलिफ भी है और लाम भी है। लाम भी। मतलब क्या है अलिफ लाम मीम? मतलब यह है कि तीन बेसिक वजूद हैं जिसे हिंदुइज्म में, संस्कृत में ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्मा, जिसे विष्णु, महेश। खालक खलक मखलूक कहते हैं। खालक खलक मखलूक कहते हैं। मखलूक कहते हैं। ये तीन क्या हैं? ये तीनों की तीन तीन हालतें हैं, तीनों की तीन तीन। हालतें हैं। तो आपस में क्या है, डिवाइड कर ली। एक वक्त में एक हालत एक्सपीरियंस की जा सकती है, एक वक्त में। एक हालत एक्सपीरियंस। एक तो हालत तीनों क्या करते हैं, एक एक हालत ले लेते हैं। मैं मान तीनों एक जो है, जैसे खेल नहीं खेलते तो बारियां लग जाती हैं, बारियां जी। बाजी हो रहा नहीं हो रहा? अपनी बारियां चेंज कर लेते हैं। ये बारियां चेंज करते हैं। एग्जैक्ट इसी तरह तीन है तो तीन तीन बारियां, तीन है तो तीन 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 बारियां। बारियां। तो एक जो है वो प्लेयर बनता है, दूसरा हाकी बनता है, तीसरा गेंद बन जाता है। अब जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, एक राउंड कंप्लीट पोजीशन चेंज, तो नतीजा क्या निकल रहा है? यानी जैसे जैसे वो खेल रहा है, उसको लग रहा है वो खेल रहा है, वो खेल नहीं रहा। वो जितनी हरकत दे रहा है वो अपने आप को ट्रांसफर कर रहा है हाकी में और आगे गेंद में। यानी जब आप हाकी पकड़ते हो ना, तो आप क्या करो, आपने अपनी फोर्स हाकी में डाल दी, अपनी जात कहां कन्वर्ट कर दी? हाकी में। आज वो हाकी से गेंद को मारते हो तो वो फोर्स गेंद के अंदर चली जाती है। समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी आप, यानी प्लेयर हाकी बन रहा है, हाकी गेंद बन रही है, गेंद प्लेयर बन रहा है, इसी तरह ये चक्कर घूमता है, चल रहा है, चक्कर चल रहा है। वाजे हो रहा है? अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये कि जैसा करोगे वैसा बरोगे। आप अगर किसी के साथ भी कुछ करते हो तो वो दूसरा नहीं, आप गोया अपने साथ कर रहे हो, अपनी तकदीर लिख रहे हो, अपनी तकदीर लिख रहे हैं। हो रहा है क्लियर या अभी भी नहीं हो रहा? बिल्कुल, जी 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 हो रहा है। अब अलिफ लाम मीम क्या है? अलिफ लाम मीम, अलिफ सवाल, मिसाल के ऊपर ये क्या है? ये कायनात, ये चल के रहा है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या लेने आया हूं जी? बिल्कुल। वाजह सवाल। हर किस्म का सवाल। और आगे लाम इसी सवाल का जवाब है, इसी सवाल का जवाब है। जवाब है। मिसाल के ऊपर गौर कीजिएगा। पानी समंदर में जा रहा है, पानी समंदर में जा रहा है। समंदर में जो पानी है वो सवाल करता है कि मैं कहां से आया, यानी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया, मैं क्या लेने आया यहां, मैं यहां क्या लेने आया। तो वो आगे और पीछे देखे तो उससे को दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, यानी उसको अपने सवालात के जवाब मिल जाएंगे। मिसाल वो कहां से आया, वो देखे जो दरिया समंदर में गिर रहे हैं, जो नदियां समंदर में गिर रही हैं, क्यों जी? तो मतलब क्या, वो कहां से आया? वो दरिया के जरिए ही समंदर में आया, दरिया के जरिए ही, इसी दरिया के जरिए ही समुद्र में आया, समंदर में आया। अब उसने पूरा जानना है कि वो यहां क्यों है, कहां से आया, क्या करने आया, सारा तो क्या है, वो ही पानी बुहारात बन के ऊपर उड़ता है, यानी उसको क्या करना है, वो ऊपर उड़ना पड़ेगा। बुहारात बन के ऊपर उड़ता है और दूर से दूर जाके चट्टानों के ऊपर बर्फ की सूरत में गिरता है, बर्फ पिघलती है, चश्मे की सूरत में बहता है, करते 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 तमाम मनाजर रास्ते में देखता चला आता है और वापस समंदर में आ जाता है। आ गई उसे समझ, वो कौन है, क्या है, कहां से आया है? बिल्कुल आ गए। यानी वो इस दुनिया पर जिंदगी है, वो क्या है? जिंदगी है। और वो कहां से आया है? वो देखता है जब वो ऊपर से नीचे बरसता है तो इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ इस बुलंदी से नहीं गिर रहा, वो बाहर से आया है। वो कहां से आया है? बाहर से। बाहर से। यहां क्या लेने आया है? यहां वो जिंदगी देने आया है। दुनिया को, जमीन को क्या देने आया है? जिंदगी देने आया है, क्योंकि उसने सारा सफर देख लिया ना। बाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी जी। वो क्या देने आया है? जिंदगी देने आया है। लाइफ क्यों? बढ़ाने। क्यों जिंदगी देने आया है? क्योंकि उसने जिंदगी ली है, या उसने या फिर उसने जिंदगी मांगी थी। तो जिंदगी दो सूरतों में मिलेगी, जिंदगी दो सूरतों में मिलेगी।
یا تو آپ پہلے کماؤ یا پھر مان لو آپ کسی سے مانگتے ہو تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں تجھے دیتا ہوں بشرطے کہ پھر بعد میں لوٹانی پڑے گی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل کمائی ہے یا ادھار کے لیے. ہاں کمائی یا ادھار کی. ہو رہا نا کلیئر؟ جی جی. اب جس کے پاس ادھار کا ہوتا ہے وہ پانی یعنی جو پانی ادھار کا تھا وہ رستے میں پھنس جاتا ہے. وہ رستے میں پھنس جاتا ہے. اور جو ادھار کا نہیں ہوتا وہ نہیں پھنستا, وہ منزل پا لیتا ہے. کیسے؟ اب منزل ضروری نہیں کہ واپس سمندر میں آنا منزل ہے. واپس سمندر میں آنا یہ بار بار لوپ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ لوپ بن جائے گا. یہ تو سمندر سے جب ایک بار نکلے تو رستے میں جتنے بھی پڑاؤ آ رہے ہیں, جگہیں آ رہی ہیں, وہ نکلنے کے رستے ہیں. کہاں نکلنا ہے؟ کوئی گھاس بن کے, پودا بن کے, درخت بن کے, سمجھ آ نہیں آ رہی, کہیں کسی پانی کو پی کے گڑھے میں, کسی جھیل میں, کسی تالاب میں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اب رستے میں کیا ہے؟ رستے میں وہ ساری مان لو وہ ساری زندگی ہے. وہ قیدیں بھی ہیں, آزادیاں بھی ہیں. اب قید ہونا ہے یا آزاد ہونا ہے؟ جی ہو رہا کلیئر؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی 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 ہو رہا ہے نا کلیئر؟ بالکل. تو بالکل اسی طرح الف لام میم کیا ہے؟ الف لام میم. تو الف کیا ہے؟ وہی سوال, یہ چل کے رہا ہے, اور لام اس کا جواب ہے. کیا چل رہا ہے؟ غور کرو ذرا. اکائیاں یعنی وحدت اور کثرت ہے, کثرت اور وحدت ہے. کثرت وحدت میں بدلتی ہے اور وحدت کثرت میں بدلتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب منزل کدھر ہے؟ منزل کیا کثرت کی طرف ہے یا وحدت کی طرف ہے؟ منزل کیا کثرت کی طرف ہے یا پھر وحدت کی طرف؟ وحدت کی طرف ہے. تو پتا چلتا ہے منزل, غور کیجئے گا, منزل اصل میں سمجھنا ہے, جاننا ہے کہ یہ چل کے رہا ہے. یہ چل کیا رہا ہے. تو جب تک سمجھ نہیں آ جائے تب تک کثرت کی طرف جاؤ گے, تب تک, کثرت. اور پھر سمجھ آئے تو وحدت کی طرف جانا ہے. جی بالکل. جی جی. کثرت کی طرف کب تک جانا ہے؟ جب جتنا ضروری. مثال کے لیے گاڑی ہے ایک, گاڑی. اس کو آپ نے مقصد ہے اس کو سمجھنا کہ وہ کیسے بنی. وہ کیسے بنی, کس نے بنائی؟ آپ کے سامنے. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ گاڑی کو جاننا ہے, اس کا علم حاصل کرنا ہے, اس کو ریورس انجینئرنگ کرو, یعنی اس کو ایک سے کثرت میں بدلو. کیا کرو؟ ایک سے واپس کثرت میں تحلیل کرو. بدلو. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہے وحدت سے کثرت کی طرف سفر. وحدت سے کثرت کی طرف سفر. تو مجھے تو کثرت کہاں تک ہونی چاہیے بتائیں ذرا. اگر تو واپس وہی گاڑی بنانی ہے, واپس وہی گاڑی بنانی ہے تو پھر پرزوں کی حد تک ہی جانا ہے نا, یا پھر اس سے آگے پرزوں کو پکڑ کے توڑ تاڑ کے بٹیوں میں لوہا الگ میٹل یہ کرنا ہے. ایک حد تک ہی جانا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یعنی گاڑی جس حد تک ڈی اسمبل ہو سکتی ہے, ڈس اسمبل, وہیں تک جانا ہے نا. بالکل. اور وہ بھی یہ نہیں کہ ضروری وہاں تک جانا ہے, مقصد سمجھنا ہے تو وہاں تک جانا ہے جہاں تک سمجھ. یعنی اگر مثال کو اگر ایک پرزہ ہی کھولتے سمجھ آ جاتی ہے, گاڑی کے اگر صرف 2 حصے کرتے ہوئے سمجھ آ جاتی ہے, جی ٹائر الگ کیے سمجھ آ گئی, تو واپس ٹائر جوڑ دینے ہیں, واپس ٹائر جوڑ دینے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اگر آپ نے کھیل بنا لیا تو آپ کھیل کسی دوسرے کو, خود اپنے آپ کو کھیل بنا رہے ہو. اگر آپ ظلم کرتے ہو تو ظلم کسی دوسرے پر نہیں, خود اپنے آپ ظلم اپنے پر کر رہے ہو. کلیئر ہوا نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ جیسے کہ بتایا ہے چل کے رہا ہے. گاڑی جو ہے وہ بھی یہی سمجھنا چاہتی تھی کہ گاڑی کیا ہوتی ہے, گاڑی کیا ہوتی ہے. تو اس کو گاڑی بنا کر سمجھایا جا رہا ہے. جیسے سمجھنے والا چاہ رہا ہے نا کہ گاڑی کیا ہوتی ہے, بالکل سمجھنے والا سمجھنا چاہ رہا ہے. اس طرح گاڑی اپنی یعنی وہ دوسرا وجود ہے جس کو جو کہتا ہے کہ جب تک میں مشاہدہ نہیں کروں گا, میں خود گاڑی بنوں گا نہیں, تب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی. کلیئر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بالکل. جب تک وہ گاڑی بن کے ایکسپیرینس نہیں کروں گا. جی. تو جب آپ کسی دوسرے وجود کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہو تو آپ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ بے جان ہے, یہ میرے فائدے کی شے ہے, میرے نفع کی شے ہے, تو آپ میں
اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ ابھی پروسیس میں ہو. آپ کیا ہو؟ لام ہو. آپ الف نہیں ہو. آپ الف ہے، نہیں ہو ابھی آپ لام ہو. تو آپ جب لام ہو تو آپ مزید پروسیس میں جاؤ گے. ابھی آپ کو اور پروسیس کی ضرورت ہے جی. ابھی آپ کو اور ڈنڈے پڑنے ہیں جی. بالکل. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. تو اب الف لام میم کیا ہے؟ الف لام میم یہ جو کائنات، یہ جو نظام سارا چل رہا ہے، اس کی جو بیسک بنیاد ہے. جیسے اب ہوتا ہے کہ جتنے بھی رنگ ہیں ان کو پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں تو کیا نکلتا ہے؟ 3 رنگ، RGB. اسی طرح یہ جو کائنات ہے، یہ جو نظام ہے، اس کو پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں تو کیا سامنے آئے گا؟ الف لام میم. کلیئر ہوا نہیں ہو رہا؟ بالکل. جی جی. ہو رہا ہے کلیئر؟ تو اس ایک پہلو سے بھی بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، سمجھ آ گئی، یا مزید اس کے اوپر بات کرنی ہے اس پہلو پر؟ نہیں سمجھ آ گئی. باقی اسی پہلو پر، یعنی کہ اسی موضوع پر، اس پہلو سے مزید اور اس کے علاوہ اور مختلف پہلوں سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. لیکن چونکہ یہ پھر اب نشست لمبی ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ الگ الگ نشستوں میں، جیسے آپ کو بتایا تھا جیسے لوڈو کا ڈائس ہوتا ہے، لوڈو کا تو اس کی کتنی سمتیں ہیں؟ 6. ایک اس کی 7ویں سمت اندر جو ہے اس کا. مجھے بتائیں وہ کون ہے جس پر 7 کے 7 پہلو واضح ہوتے ہیں؟ وہ جو اندر ہوتا ہے. جو اندر ہوتا ہے. جو باہر ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایک سمت پر کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو 1 نظر آ رہا ہے، کسی کو 2 نظر آ رہا ہے، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 6. لیکن جو اندر ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے، اس کو نہ صرف پتا ہوتا ہے کہ اس کا دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، بلکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اندر کیا ہے. اندر میں ہوں، اندر خود ہو میں ہوں، اور میں باہر والوں کو لگ رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اندر بیٹھ کے مجھے پتا کس کے سامنے 6 آنا ہے، لانا ہے، کس کو 6 دکھانا ہے، کس کو 2 دکھانا ہے، کس کو 1 دکھانا ہے، کس کو 5 دکھانا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل. ہو رہا نا واضح یا نہیں ہو رہا؟ اندر سے میں فیصلے کر رہا ہوں. جی 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 بالکل. ہو رہا ہے کلیئر؟ جی جی جی. تو لوڈو کا ڈائس کی طرح ابھی ایک پہلو سے سامنے رکھا، باقی نشستوں میں دوسرے پہلو سے، تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے، 6ٹھے سے، اور اگر کوئی اندر سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی دکھا دیں گے. مسئلہ تھوڑی ہے جی. تو کیا خیال ہے پھر اس نشست کو یہاں پر فائنل کریں، اینڈ کریں؟ جی جی بالکل. چلیں جی، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. جی